الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله إن الله مخزي الكافرين. سیرت سرور کائنات آج 165 نمبر کی تقریر اور موجودہ سال کی یہ 10ویں تقریر ہے جو حسن اتفاق سے یا اس بابرکت ذکر کے طفیل ہمیں موقع مل گیا اور اس کے نتیجے میں وہ موضوع جو جلدی جلدی بیان کیا جاتا کبھی مکمل نہ ہو پاتا اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر اور بہت سارے پیغامات جو مل رہے ہیں ان سب کو نظر انداز کرنا پڑتا. تو آئیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ 165 ہفتوں میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ 2 تقاریر مسلسل ہو گئیں. اس لیے بغیر کسی تمہید کی زحمت میں پڑے ہوئے حاضر مجمع کے بارے میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ ذہن میں کل کی باتیں تو موجود ہوں گی، بات کو آگے بڑھایا جائے. اور تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی عمر کا 61واں سال ہے، 9 ہجری اختتام کو پہنچ رہا ہے. ذی الحج کا مہینہ آیا تو ہر ایک کے ذہن میں یہ تمنا پیدا ہوئی اور یہ خیال آ گیا کہ اس سال تو لامحالہ ہمیں حج رسول اللہ کی قیادت و امارت میں حاصل ہوگا، لیکن مکے کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود، کیونکہ ابھی تک اللہ کی جانب سے واضح حکم نہیں آیا تھا کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اسی لیے حج اسی انداز سے چلا آ رہا تھا. اس وقت بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں آنے کے بعد بھی کہ جس انداز سے جب سے کافروں نے مکے کا کنٹرول سنبھالا تھا اس وقت سے حج ہو رہا تھا، ابھی تک انداز وہی. چنانچہ اب ضرورت پڑی یا پروردگار کی مصلحت ہو کہ اس موقع پر ایک طرف تو اس حج کو جو اسلام کی اہم ترین عبادت بننے والی ان تمام لغویات و خرافات سے پاک کر دیا جائے اور حج واقعاً حج لگے. انسان کو یہ محسوس ہو کہ جیسے وہ خانہ خدا یعنی اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر میں پہنچا، وہ روحانیت کا جذبہ طاری. اور دوسری جانب اسی حج کے حوالے سے ایک بالکل کلیئر پالیسی اور ایک بالکل واضح موقف سامنے آ جائے کہ اب مسلمان اور مشرک کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے. اور یہی وجہ کہ قرآن کریم کو ایک ایسا سورہ دیا گیا جس کا نام ہی جلال والا براءت کا سورہ. براءت اگرچہ پاکستان میں جو قرآن چھپتے ہیں ان میں زیادہ تر اس کا نام سورہ توبہ، کیونکہ یہ سورہ اگر ایک جانب مشرکین کے لیے شمشیر برہنہ بن کر
نفرت اور بیزاری ظاہر کر رہا، تو جب آگے چل کر اس میں مومنین کا تذکرہ ہوا تو سورے کا انداز ہی بدل گیا اور رحمت اور توبہ کی بات ہو رہی۔ اسی وجہ سے اس سورے دو ایسے نام کہ بظاہر ان دونوں ناموں میں تضاد نظر آ رہا، جیسے دن اور رات کو جمع کیا جائے، جیسے سردی اور گرمی کو جمع کیا جائے، کہ ایک طرف اس کا نام ہے بیزاری، نفرت اور رسوا کرنے والا سورہ، دوسری جانب اسی کا نام ہے توبہ قبول کرنے والا سورہ۔ اور یہیں پر وہ بات کہی جاتی کہ بہرحال تبلیغ کے جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا کہ جلال و جمال دونوں کو جمع کیا جائے، بشارت و نذارت دونوں کو جمع کیا جائے، خوشخبری اور ڈرانا دونوں کو جمع کیا جائے، اور ان دونوں کو جمع کر کے جو معجون بنائی جائے وہ ایک گناہگار کو شفا پہنچاتی ہے۔ یہ دوسری بات کہ حالات زمانہ کے تحت کبھی سختی کا حصہ بڑھانا پڑتا، ویسے تو 50-50 ہونا چاہیے، لیکن حالات کے تحت کبھی سختی کو 90% کرنا پڑتا ہے اور رحمت کو 10%، اور کبھی اس کے برعکس۔ کیوں؟ یہ سورہ ایک ایسے دور میں نازل ہوا کہ ابھی تک مشرکین نہ صرف یہ کہ موجود تھے بلکہ اس بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ موجود تھے کہ اسلام کے دیکھتے ہوئے، مکے کو اسلامی شہر دیکھتے ہوئے وہ اپنا طریقہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے اس سورے میں رحمت اور ڈرانا دونوں جمع ہوئے، مگر آغاز ڈرانے سے ہوا اور رحمت آخری آیتوں میں آئی۔ 129 آیتیں اس سورے میں ہیں، جس میں سے تقریباً 117 یا 18 تک آیتوں میں یا ڈرانا ہے یا رسوا کرنا، اور آخری 8-10 آیتوں میں رحمت کا عنصر شامل کیا گیا۔ سورہ شروع ہو رہا اس جاہ و جلال سے کہ اب یہ بہتر محسوس ہوتا کہ پہلے اس کی ابتدائی 3-4 آیتوں کا فقط ترجمہ پڑھ دیا جائے اور پھر کل جہاں تک واقعہ پہنچا وہاں سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اعلان ہو رہا براءۃ من اللہ، یہ لفظ برات وہی کہ جس سے لفظ تبرہ بھی بنتا، یعنی سورہ توبہ قرآن کریم کا نواں سورہ، یہ شروع ہو رہا ہے تبرے کے اعلان سے، براءۃ من اللہ و رسولہ۔ آج اللہ اور رسول بیزاری اور نفرت ظاہر کرتے الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا، جن سے تمہارا کسی قسم کا عہد نامہ، من المشرکین، مشرکین سے۔ آج یہ معاہدہ کرنے والے مشرکوں سے اللہ اور اللہ کے رسول بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ فَصِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اے شرک کرنے والوں 4 مہینے اور زمین میں گھوم پھر لو۔ فَصِیحُوا، سیاحت کر لو، گھوم پھر لو زمین میں 4 مہینے اور مدت دے دی اسلام، 4 مہینے کی مدت تمہیں دی جا رہی۔ وَاعْلَمُوا، یہ بھی جان لو کہ اگر وَاعْلَمُوا، جان لو أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ، کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس 4 مہینے میں تم طاقت جمع کر کے مقابلہ کرو، جان لو أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم 4 مہینے تمہیں مہلت، مگر اس میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا۔ قرآن کی پہلی آیت تبرہ کے لفظ سے شروع ہوتی، پہلی آیت کا اختتام کہ اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ پہلا اعلان ہوا کہ کافروں سے جتنے معاہدے کیے گئے ہیں سب ٹوٹ گئے۔ معاہدہ توڑنے کے بعد اب دوسرا اعلان اس سے زیادہ سخت ہوا کہ عام مشرکین سے اب دوری اختیار کی جا رہی ہے، دوستی اور اخلاق بھی ختم ہو رہا۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور رسول کی طرف سے آذان، اعلان۔ آج پہلے تو ہوا کہ براعت ہے اور تمام معاہدے ٹوٹے، دوسری آیت، اور آج اعلان عام ہے، آج اذان،
من اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی جانب سے، الی الناس، تمام انسانیت تک، یوم الحج الاکبر، آج کا دن کون سا ہے؟ آج یہ حج اکبر کا دن۔ آج اس حج اکبر کے دن اللہ اور رسول کی جانب سے ایک اعلان عام، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے ہر قسم کی بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ اب فقط معاہدے کی بات نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ گئے، بلکہ اب ہر قسم کی دوستی توڑی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی مشرکین کو ایک ہدایت کی جا رہی، وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ابھی بھی موقع، اگر توبہ کر لو، لفظ توبہ آ گیا دوسری آیت میں جس سے سورہ کا نام توبہ بنا، وَإِن تُبْتُمْ، اگر ابھی بھی تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا۔ لیکن وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر یہ اعلان سننے کے بعد بھی تم منہ پھیر لو، یہ اعلان سننے کے بعد بھی تم روگردانی کر لو، تو پھر اعلان دوہرا دیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، تم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے ہو، تم اللہ کی طاقت کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد تیسری آیت شروع ہو رہی، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس اعلان سے وہ مشرکین مستثنا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین اس اعلان سے باہر کہ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر اپنے معاہدے میں ذرا سی بھی مخالفت نہیں، ولم يظاهروا عهدا ولم يظاهروا عليكم عهدا، اور نہ ہی تمہارے کسی دشمن کی مدد کی۔ دیکھیے اب اتنا سخت اعلان، پھر بتایا جا رہا مگر نہیں، وہ مشرک نہیں جو معاہدہ کر کے اپنے معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں، جو معاہدہ کرنے کے بعد نہ تو اس میں کوئی کمی کر رہے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی دشمن کی مدد کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر شامل نہیں، ان کے اوپر اس اعلان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا وَأَقِمْ إِلَيْهِ عَهْدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے لیے جو مدت رکھی وہ پوری کرو، اس دوران خبردار انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ صاحبان تقوی کو پسند کرتا۔ ایک آیت کا اسٹائل بتا رہا کہ ہر مشرک کے خلاف اعلان جنگ نہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو دغا بازی کرتے، جو معاہدہ کر کے توڑتے، جو معاہدہ کر کے دشمن کا ساتھ دیتے، تاکہ ان کے خلاف، لیکن جس نے معاہدہ کر نہ کوئی کمی کی، نہ کسی دشمن کا ساتھ دیا، تو تم بھی اس معاہدے کا احترام کرو، اور اللہ صاحبان تقوی کو پسند کرتا۔ وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس یہ آخری آیت، جب یہ حرمت کے 4 مہینے پورے ہو جائیں جو مدت دی گئی ہے مشرکین کو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں مشرک ملے اسے مار ڈالو، وَخُذُوهُمْ، اور جہاں ملے اسے پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، جہاں ملے اس کا محاصرہ کر لو، وَقَعُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ جہاں سے ان کے گزرنے کا امکان۔ البتہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کرے، نماز پڑھے، زکات دے، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ 4 شروع کی آیتیں جن کی بنا پر یہ سورہ وہ جلال والا سورہ کہلا رہا، البتہ اس کی 5ویں آیت بھی چونکہ دوران تقریر کام آئی، اس لیے ایک ہی تو آیت وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ وَإِذْ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور دیکھو اگر مشرکین میں سے کوئی تمہاری پناہ چاہے تو اسے اپنی پناہ میں لے لو، حتیٰ، کب تک اسے اپنی پناہ میں لو؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، ثم ابلغہ ما منع، پھر اسے حفاظت کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ، وذالک لأنہم قوم یعلمون، اور یہ اس لیے کہ یہ بیچارے لا علم، یہ جاہل، یہ کمی علم کی وجہ سے مشرک بنے، یہ کمی علم کی وجہ سے اسلام کے دشمن بنے۔ اب یہ 5 آیتیں تو میں نے تلاوت کی، اس کے علاوہ 5 اور آیت، یہ 10 کی 10 آیتیں مل کر وہ وحی بنی
کہ جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اس سال کے حج میں اسے پہنچا دو اور اعلان کر دو کہ اب کوئی لغویت و خرافات برداشت نہیں ہو، اور تب اگلے سال تمہیں حج پہ جانا. تو 10 ہجری میں رسول نے حج کیا، جو حجۃ الوداع. اب اس سے پہلے کہ تاریخی ترتیب سے بات کو آگے بڑھایا جائے، اس 5 آیتوں 3 ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے آ گئے کہ جن پر علماء اسلام میں خاصی بحث ہوئی، اور کیونکہ ان میں سے 2 مسئلے ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ایک ہمارے ایمان کے اعتبار سے اور ایک ہمارے عمل کے اعتبار سے. پہلی بات، اعلان قرآن نے یہ کیا کہ یہ جو ہم سورہ توبہ بھجوا رہے ہیں اور سورہ توبہ کے ذریعے سے مشرکین سے سارے تعلقات کاٹ رہے ہیں، یہ حج اکبر کا دن. عوام کے اندر ایک بہت مشہور اصطلاح ہے حج اکبر. لفظ قرآن میں آیا، لیکن قرآن نے جسے حج اکبر کہا، عوام نے اس کو بالکل بدل دیا. عام طور پہ حج اکبر کے معنی لیے جاتے ہیں وہ حج جو جمعے کے دن پڑتے. قرآن اور احادیث حج اکبر کا جمعے سے کوئی تعلق ظاہر نہیں کیا گیا. لیکن مجھے معلوم کہ ہمارے مومنین کرام کتنا زیادہ اس غلط خیال کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ حج اکبر تو جمعے کے حج کا نام. مجھے اس لیے معلوم کہ میرے ساتھ بہت سارے حاجی ہوتے ہیں اور جو میرے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن مکہ میں تو ساری دنیا کے حاجی مل جاتے ہیں، ملاقات تو ہوتی. ہر ایک تڑپتا اور کہتا ہے کہ مولانا دعا کریں کہ اس سال جمعے کا حج ہو جائے. اور اگر کبھی اتفاق ایسا لگتا کہ چاند کی وجہ سے جمعے کا حج ہو سکتا ہے، لیکن کبھی تو ایسا کہ پتہ چلا حج پیر کو پڑ رہا. اب اگر چاند میں ایک دن پہلے ایک دن بعد ہو جائے تب بھی جمعہ تو نہیں ملے گا، یا اتوار ہو جائے گا یا بدھ منگل ہو جائے گا. لیکن جب چاند کے حساب سے جمعرات جمعے کا حج لگ رہا، اب ہر مومن کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مولانا دعا کریں کہ حج اکبر ہو جائے. اچھا، دعا تو ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں، ہم سے مزید پوچھتے ہیں یہ طریقہ کیا ہے یہاں پہ چاند کے اعلان کا، کیونکہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ تو کئی سال سے جا رہے ہیں، یہ کب پتا چلے گا کہ یہ حج جو ہے وہ جمعے کا حج ہے کہ نہیں، یہ چاند کا اعلان کتنے دن کے بعد ہوتا. اب ان کی بے چینی دیکھتے. اچھا، عجیب بات یہ کہ اگر جمعے کے حج کو حج اکبر مان بھی لے، اگرچہ یہ اسلام نہیں مانتا، اگر جمعے کے حج کو حج اکبر مان بھی لے تو عجیب بات یہ کہ چونکہ اس کے اندر بہرحال شیعہ اور غیر شیعہ فقہ میں ایک اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ بھئی حج تو 5 دن چلتا، کون سا دن جمعے کو پڑھے تو کہا جائے گا حج جمعے کو ہوا؟ حج تو 5 دن چلتا. میرے سامنے میرے بائیں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو حج کر چکے، ان کو معلوم کہ حج 1 دن کی بات تو نہیں، 4-5 دن کی بات. تو آخر یہ جو بے چینی ہے حج جمعے کو پڑھے، تو کون سا دن ان 5 دنوں میں جمعے کو پڑھے تو ہم یہ کہیں گے کہ حج جمعے کو ہو گئے. عامت المسلمین کا خیال کہ عرفات کا دن اگر جمعے کو مل جائے، عرفہ بقرعید سے 1 دن پہلے، تو وہ مانا جائے گا کہ حج جمعے کو ہوا. پہلی بات، ائمہ طاہرین کی تقریباً تمام روایتوں میں کہ جی نہیں، حج کا دن 9 ذی الحجہ نہیں ہے بلکہ 10 ذی الحجہ. اگر جمعے کی حج کی کوئی خاص اہمیت ہے بھی تو وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے کہ 9 تاریخ جمعے کو پڑے، نہیں 10 جمعے کو پڑے. اور میں یہ بتا دوں کہ اسی وجہ سے اگر جمعے کی حج کی کوئی اہمیت بھی تو کتنے ہی حاجی ایسے کہ جن کو عوامی حج اکبر مل گیا، یعنی بقرعید کا دن جمعے کا تھا، لیکن چونکہ وہ عام مسلمانوں کے نزدیک عرفات کا دن تو جمعرات کو پڑا، ان کے منہ لٹکے رہے کہ اس سال ہمارا حج اکبر چھوٹ گیا. اگر جمعے کا نام حج اکبر تو بہت سارے وہ لوگ کہ جنہیں حج اکبر مل گیا وہ یہ سمجھے کہ نہیں ملا. ایک آیت تو آج قرآن کی آپ نے سن لی نا کہ یہ سب لا علمی کا نتیجہ، اس میں یہ ایک بات ہے. اور وہ لوگ جو بڑے خوش خوش آپ کو نظر آئیں گے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں. ابھی مثلا
آدھے گھنٹے پہلے فون آیا، جی مولانا میں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا جس سال حج اکبری تھا 1983، وہ جس کو سمجھ رہے وہ اتفاق سے حج اکبری اس لیے بھی نہیں تھا کہ جمعے کو 9 تاریخ جو ہمارے حساب سے حج کا دن ہے 10 تاریخ وہ ہفتے کو، یعنی اگر عوام کے اس خیال کو مان بھی کہ جمعے کا حج اکبر ہوتا تو یاد رکھیے گا کہ اس میں شیعہ اور غیر شیعہ نقطہ نگاہ میں اختلاف ہے۔ ہمارے اعتبار سے 10 تاریخ جمعے کو پڑے تو کچھ کہا جا سکے گا کہ یہ حج اکبر 9، اچھا باقی سب کے نزدیک 9، ایک تو یہ اختلاف، لیکن اسے تو رکھیے ایک طرح۔ بہرحال پھر بھی میں نے بات اس لیے چھیڑ دی کہ حج اکبر کے حوالے سے اتنی غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ کم از کم ایک آدمی کو تو میں جانتا ہوں جس نے اپنا واجب حج یہ کہہ کے ایک سال چھوڑ دیا کہ اس سال درخواست نہیں دینا اگلے سال دینا، کیونکہ جنتری کے حساب سے پتا چلا کہ اگلے سال حج اکبر ہی مل جائے گی، جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سے واجب حج کو چھوڑ کے اگلے سال گئے۔ تو ایک آدمی صحیح، لیکن گناہ کبیرہ ہے حج کو تاخیر میں ڈالنا۔ تو ایک تو اس حوالے سے، ورنہ عام مجالس اور دروس میں یہ بات کہاں آتی۔ اچھا دوسری بات، وہ آپ نے بار بار سن کہ حج اکبر شریعت کے اندر ایسی کوئی اصطلاح ہی نہیں کہ جمعے کا حج اکبر۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ایک حج اکبر، یہ تو نہیں لکھا کہ وہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں جو حج اکبر آیا اس کے 2 معنی، اور یہ دونوں معصوم کی حدیثوں میں۔ ایک حدیث میں امام نے فرمایا الحج کل حج حج الاکبر والعمرۃ حج الاصغر، ہر حج اکبر، اور جو عمرے میں لوگ جاتے وہ حج اکبر ہوتا۔ کا حج اکبر یہ نہیں ہے کہ حج میں سے کوئی اکبر و اصغر نہیں، مکے جانے کے 2 طریقے، یا آپ سال میں سارا سال جاتے ہیں عمرہ کا یہ حج اکبر، یا ذی الحجہ کے مہینے میں جاتے کہا وہ حج اکبر، چاہے جمعہ ہو چاہے اتوار ہو چاہے بدھ ہو چاہے پیر۔ یہ ایک حدیث ہے، اصلی حج اکبر جمعہ تو ہے ہی، یا تو یہ، اور یا پھر امام نے فرمایا کہ 9 ہجری کا وہ حج جس میں ہمارے دادا کو یعنی مولا کو، ہمارے جد کو امیر حج بنا کے بھیجا گیا، وہ حج اکبر تھا۔ اس لیے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع حج میں اس سال تھا، سارے مسلمان بھی آئے تھے، سارے مشرک بھی آئے تھے، ڈبل مجمع تھا۔ اس سے پہلے سالوں تک مشرکین آتے تھے، مسلمان نہیں آتے تھے، اس کے اگلے سال مسلمان آنے لگے، مشرک نہیں آنے لگے۔ وہ 9 ہجری کا حج ایک ایسا حج تھا جس میں سارے مسلمان اور سارے مشرک آتے تھے۔ چنانچہ اس سال کا، صرف اس سال کا حج، صرف 9 ہجری کا حج اکبر۔ تو حج اکبر کسے کہتے ہیں، اس میں 2 نظریے بنے، یا تو حج اکبر دنیا کی تاریخ میں صرف ایک حج کا نام 9 ہجری جس پر آج کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یا زیادہ سے زیادہ کہا جائے عمرے کے مقابلے میں جو حج ہوتا ہے ہر حج حج اکبر، جمعے والا حج بہرحال حج اکبر نہیں۔ البتہ اگر عوامی خیال کو مان بھی لے تب بھی 10 تاریخ ہو تو کچھ سمجھ میں بات آتی۔ ایک تو یہ بات وضاحت طلب، یہ جو مورد ابتلا مسئلہ آج کل بہت زیادہ، یہ گزشتہ 8-10 سال میں یہ چیز رائج ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا آیتوں کے 2 یا 3 الفاظ کی تشریح۔ دوسری بحث ایک ایسی ہے جو مکمل تاریخی، یعنی ہمارے موضوع سے متعلق، لیکن اتنی شاید آپ کو دلچسپ نہ لگے۔ وہ یہ کہ مولا نے جا کے حج کے دن یہ اعلان کیا، حج کے دن یہ اعلان کیا، اور ابھی آپ نے سنا ہمارے اعتبار سے حج کا دن ہوتا ہے بقرعید 10 دن، تو کیا اعلان ہوا؟ فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، 4 مہینے تک مشرکین کو مہلت۔ اب بحث شروع، 4 مہینوں سے کیا مراد ہے؟ جب یہ تاریخی بحث، یعنی کون سی آخری تاریخ تھی مشرکین کے لیے کہ یا اسلام قبول کر لیں اور یا جزیرہ نما عرب سے باہر چلے جائیں۔ ایک نظریہ یہ کہ جس دن یہ اعلان ہوا اس دن سے 4 مہینے، یعنی 10 ربیع الثانی کو جا کے یہ ڈیڈ لائن آ گئی، 10 ربیع الثانی تک مشرکین کو مہلت دی گئی۔
جو کہ 10 ذوالحجہ بقرعید کے دن میرا مولا یہ اعلان کر رہا، تو 10 محرم، 10 صفر، 10 ربیع الاول، 10 ربیع الثانی، اور یہی قول حق، یہی تحقیق شدہ قول، یہی معصومین کی روایت میں ہے، یہی علماء کی تحقیق۔ لیکن اب جو کہ تاریخ ہے، تھوڑی بہت تو کچھ بات آ جاتی ہے، البتہ دو نظریے اور وہ یہ کہ حج کا مہینہ تو شروع ہو جاتا ہے عید کے دن سے، بقرعید نہیں، عید، لیکن جو عید کا دن ہے، عید رمضان کے روزے ختم کر کے پہلی شوال، وہاں سے حج کے مہینے شروع ہو گئے، تو کہا کہ 4 مہینے سے مراد پہلی شوال سے لے کر پہلی صفر، یعنی محرم ختم ہوا، مشرکین کے لیے یہ مہلت ختم ہو گئی، گویا اعلان کے بعد انہیں فقط 1 مہینے اور 20 دن ملے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، یہ مہلت ختم ہوئی 4 مہینے کے بعد، جس دن میرے مولا نے اعلان کیا، لیکن میرے مولا نے 10 ذوالحجہ کو اعلان نہیں کیا، 10 ذوالقعدہ کو اعلان کیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو، سب تاریخیں متفق کہ مولا نے بقرعید یعنی جس دن حج ہو رہا تھا اور لوگ جانور ذبح کر کے واپس آ رہے تھے، تب یہ اعلان کیا، تو کہا کہ ٹھیک، اس کے بعد سے 4 مہینے، لیکن اس سال حج پڑا تھا 10 ذوالقعدہ کو۔ حج تو کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے، اس کی تاریخ تو فکس ہے۔ حج وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس سال حج ذوالقعدہ میں پڑا، اگلے سال ذوالحجہ میں پڑا۔ اس قول کی بنیاد پر 10 ربیع الاول کو مشرکین کی مہلت ختم ہوئی، لیکن یہ بات کیا بنی؟ جیسے پہلے زمانے میں کبھی کبھار یہ جملہ آ جاتا تھا، دیکھیے سرکاری چھٹیاں کبھی کبھار اس دن پڑتی ہیں جو ویسے ہی چھٹی کا دن ہو، جیسے آج کل جمعہ 14 اگست کبھی جمعے کو آ گئے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چھٹی ہماری ماری گئی۔ اچھا، پہلے زمانے میں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، بہت پہلے کی بات بھی نہیں، تو کبھی یہ بات ہوتی تھی کہ بھائی اگر کبھی جمعۃ الوداع اتوار کو پڑ گیا تو چھٹی ماری جائے گی۔ اچھا دیکھیے، جمعہ کبھی اتوار کو پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن ایک حساب کتاب لوگ کرتے تھے نا کہ 23 مارچ اگر چھٹی کے دن آ گیا، 14 اگست چھٹی کے دن آ گئی، عید اگر چھٹی کے دن آ گئی، ایک چھٹی ماری جائے گی، تو اس میں کبھی کہہ دیتے تھے جمعۃ الوداع اگر اتوار کو آ گیا تو، اور باقی لوگ سوچتے بھی تھے کہ ہاں ایک چھٹی ماری گئی۔ لیکن جس طرح جمعۃ الوداع کبھی اتوار کے دن نہیں آ سکتا، جمعے کے دن آئے، یہ کیا بات تاریخ میں آ گئی کہ اس سال کا حج ذوالحجہ میں نہیں تھا، ذوالقعدہ میں تھا۔ ہاں، یہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 پڑھ لیجئے گا آج گھر جا کر، کیونکہ وقت تو نہیں، میں بات کو اتنا بھی نہیں پھیلانا چاہتا ہوں کہ سمیٹی نہ جائے یہ بات۔ اچھا، ایک مختصر سی بات، سورہ توبہ ہی کی 37ویں آیت، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، خبردار مہینوں کو گھٹانا بڑھانا یہ کافروں کا طریقہ، اس سال سے پابندی لگ رہی ہے۔ عربوں میں ایک خرابی یہ بھی آ گئی، جو میں نے کہا تھا نا کہ حج لغویات میں گر گیا، اس میں یہ ساری چیزیں، ایک خرابی یہ کہ عرب 4 مہینے جو اسلام نے احترام کے بتائے، کیا مطلب؟ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہ کرنا۔ اب عرب ہیں جنگجو قوم، کبھی کبھار وہ گھبرا جاتے ہیں، خصوصاً 4 میں سے 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 احترام والے مہینے، 3 مہینے تک جنگ نہ کریں ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی سن لیجیے، کیا مطلب کا آخری کیا مطلب؟ اور وہ یہ کہ ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا، اب محرم آ رہا، محرم میں بھی تلوار چلانا حرام، وہ اعلان کرتے تھے اس سال ہم نے سفر پہلے کر لیا، محرم بعد میں کریں گے، تو اب سفر پہلے آ گئے، 2 مہینوں کے بعد تیسرا مہینہ سفر کا آ گیا، سفر میں تلوار چلانے کی اجازت، وہ قریظی کی، اس کے بعد پھر محرم آ گئے، پھر ربیع الاول آ گئے۔ یہ ایک عام طریقہ تھا، البتہ ہر ایک کو یہ اختیار نہیں تھا، ایک قبیلہ بنو کنانا کے سردار کو یہ اختیار تھا کہ اگر مہینے آگے پیچھے کرنا تو یہ اس کی ذمہ داری، وہ آئے گا اور خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ اس سال مہینے آگے پیچھے کیے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسرا عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ نے کل سنا، اور ویسے تو ہر ایک کو معلوم
حج قریش اور مکے والوں کے بزنس کا بہترین موقع تھا. اس حج میں اتنا کما لیتے ہیں جو سارا سال چلتا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا حج بڑی شدید گرمیوں میں آتا تھا، جیسے ابھی بھی 2-3 سال پہلے سے مئی جون میں حج آ رہا تو حاجیوں کی تعداد کم ہو جاتی، جبکہ آج تو ایئر کنڈیشن ہے اور ساری سہولتیں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ حج جب کبھی گرمیوں میں آتا تھا تو قریش سوچتے تھے کہ اس کے نتیجے میں لوگ کم آئیں، بزنس کم ہو. وہ حج کے مہینے آگے پیچھے کر لیتے، کہتے تھے کہ اس سال حج ذی الحج میں نہیں ہوگا، اس سال حج مثلا ربیع الاول میں ہوگا، اس سال حج مثلا شعبان میں ہوگا. یعنی جو مہینہ سردیوں میں پڑ رہا، جو مہینہ موسم بہار میں پڑ رہا، تو 4-4 6-6 مہینے وہ گھٹا بڑھا لیتے. تو کہا گیا ہے کہ 9 ہجری میں جس سال میرے مولا کو بھیجا گیا اس سال عربوں نے اعلان کر دیا تھا کہ حج اس سال ذی القعدہ میں ہوگا. ذی الحج بہت گرمی والا مہینہ ہے، ہم 1 مہینے پہلے حج کر لیتے. تو اصل میں وہ ذی القعدہ تھا لیکن اس سال حج ہو رہا تھا. اچھا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی وجہ سے بہت سے تاریخی مسئلے جو ہیں ان میں پرابلم پیدا ہوتا. مثلا ایک روایت یہ کہ پیغمبر اسلام کا حمل شکم مادر یعنی جناب آمنہ کے شکم اس تاریخ کو پڑھا جو حج کی تاریخ. یہ حمل منعقد ہوا تاریخ حج میں، تو حج تو ذی الحج میں، تو پیغمبر کی ولادت ربیع الاول میں ہو گئی، 3 مہینے کے بعد کیسے پیدا ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں پھر وہ اگلا ربیع الاول ہوگا. یہ دونوں باتیں طے شدہ، کیونکہ یہ بھی معصوم کی حدیث کہ ہمارے جد جناب آمنہ ان کی والدہ حاملہ ہوئی تھی پیغمبر کے حمل سے حج کے دوران، جب لوگ بنا میں ہوتے وہ ذی الحج، یہ بھی طے شدہ بات. پیغمبر کی ولادت ربیع الاول ہے، یہ بھی طے شدہ بات. ذی الحج سے ربیع الاول تو 3 مہینے بنتے، 3 مہینے میں تو ولادت ناممکن. معجزے کو چھوڑے عام طریقے سے. پھر کچھ نے کہا کہ نہیں پھر یہ اگلا ربیع الاول ہوگا، تو وہ 15 مہینے بنتے. نہ 3 مہینے میں حمل ہو سکتا ہے نہ 15 میں. اب اس 2 روایتوں کا جواب کیا؟ جواب یہی جو قرآن کے سورہ توبہ کی 37ویں آیت میں آیا کہ اس سال عربوں نے حج ذی الحج میں رکھا ہی نہیں تھا. وہ حج رکھا تھا اس مہینے میں کہ اس سے ربیع الاول تک 9 بنتی. حج اس سال ذی الحج میں تھا ہی نہیں، رجب شعبان میں تھا. چنانچہ پیغمبر کا حمل رہا 9 مہینے، لیکن دیکھنے میں ہمیں لگا 3 مہینے. تاریخ سمجھنا بھی ایک مسئلہ، حدیثیں سمجھنا بھی ایک مسئلہ. ایک ناواقف آدمی تو کہے گا کہ وہ ذی الحج والی حدیث ضعیف ہوگی، ذی الحج والی حدیث غلط ہوگی. ہر ایک کے بس کی بات نہیں حدیث سمجھنا. عربوں کا یہ ایک عام طریقہ تھا. بھائی ایسا بھی نہیں کہ کوئی وہ سالوں میں یہ کرتے ہو. یہ اتنا زیادہ رائج تھا مہینے آگے پیچھے کر لینا کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ کفر میں بھی زیادتی ہے اور آئندہ سے یہ حرام. 9 ہجری کے بعد اب نظام حج ایسا ہو گیا کہ نہ تو ذی الحج سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی آدمی کو یہ اختیار ہے کہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دے. بہت سارے تاریخی واقعات اب آپ کی سمجھ میں آئیں. جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ عرب اپنی مرضی سے رجب کو اٹھا کے ربیع الاول میں رکھ دیتے، ذی الحج کو اٹھا کے شعبان میں رکھ دیتے، رمضان کو اٹھا کے مثلا محرم میں رکھ دیتے، اور یہ ایک عام طریقہ تھا. اس کی وجہ سے بھی کچھ تاریخوں میں پرابلم. اور آئیے تیسری اور آخری بات، یہ کیوں آیا؟ یہ بحث آئی کہ قریش کو نہیں مشرکین کو میرے مولا نے 4 مہینے کی مہلت دی. وہ کہاں سے شروع ہوئی اس پر بحث ہوئی. اس میں یہ بہت ہی اہم ایک مسئلہ حل ہو گئے. اور جو آج کی رات 2 اعتبار سے رسول سے منسوخ مبعث اور معراج، تو پیغمبر کی ولادت کا ایک مسئلہ جو کتابوں میں نے کہا وہ بھی تقریر کے بیچ میں آ جائے. اور آئیے آخری بات، اور وہ یہ کہ قرآن میں سورہ توبہ کی 2 آیت وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. آج اللہ اور اس کا رسول آذان دیتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ مشرکین سے ہم پڑھی آذان ایک لفظ آ گیا. میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. چوتھے امام کی حدیث یہ ہے کہ میرے جد
علی ابن ابی طالب کا نام قرآن میں موجود، لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ نام کہاں۔ راوی نے کہا مولا تو آپ کم از کم ہمیں تو بتا دیجیے۔ کہا سورہ توبہ کی دوسری آیت، آذان، آذان میرے مولا لقب، ان کا پوتا میرا چوتھا امام کہہ رہا کہ میرے دادا کا ایک نام آذان، جیسے اللہ کے 99 نام مشہور، ویسے تو 1000 نام دعائے جوشن کبھی، پیغمبر اسلام کے بے شمار نام، خود چوتھے امام فرماتے میرے دادا کا ایک نام آذان، اور یہ آذان کہاں ہے؟ کہا سورہ توبہ کی دوسری آیت میرے دادا کے نام سے شروع ہو رہی، کیونکہ ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ وہ جا کر اعلان کرے، ان کا نام یہ پڑ گئے۔ اور اس سے پہلے ایک حدیث ہمیں اور مل گئی، جب میرا مولا جنگ نہروان سے واپس آیا، اس دوران پتا چلا کہ ساری مملکت اسلامیہ کے وہ علاقے جو علی کے کنٹرول سے باہر، وہاں جمعے کے خطبوں میں علی کا نام لے کر سب کو شتم رائج ہو گیا۔ میرے مولا نے کوفے میں واپس آ کر، جس دوران میرا مولا خارجیوں سے نہروان کی لڑائی میں مصروف تھا، وہی نہروان کی لڑائی جس کے نتیجے میں قدامہ عورت کے دل میں میرے مولا سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، اس کا باپ اور بھائی اس جنگ میں مارا گیا۔ تو نہروان کی لڑائی میں میرے مولا مشغول تھے، دوسروں نے فائدہ اٹھا کر اس دوران علی کے خلاف وہ برا بھلا کا سلسلہ شروع کیا۔ جب میرا مولا کوفے آیا اور یہ اطلاع ملی تو ممبر کوفہ پہ تشریف لے گئے اور اپنے فضائل کے بارے میں خطبہ دیا کہ دیکھو آج مسلمان میرا نام لے کے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن پہچانو کہ میں کون، اپنا تعارف کرایا۔ اسی میں ایک جملہ یہ کہا، وَأَنَا مُؤَذِّنٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں تو وہ جسے دنیا میں بھی مؤذن بنایا گیا اور آخرت میں بھی مؤذن بنایا گیا۔ اچھا یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر خود ہی اس کی وضاحت کی اسی خطبے میں۔ بات سنو، سورہ اعراف کے اندر قرآن اعلان کر رہا، سورہ اعراف کی 44ویں آیت، مولا نے آیت کا حوالہ نہیں دیا، سورہ اعراف میں اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ قیامت کا دن آ جائے گا، جنت والے جنت میں گئے، جہنم والے جہنم میں گئے۔ جنت والوں نے جہنم والوں سے کہا ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ تو پورا کیا، یہ بتاؤ جو تم کو ڈرایا گیا کیا وہ بھی پورا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی پورا ہوا۔ ادھر جنت و جہنم والوں کی بات ختم ہوئی، قرآن کی آیت وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، بس فوراً ایک مؤذن کھڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان، قسیم جنت والنار، جنت و جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہوگا۔ سورہ اعراف کی 44ویں آیت، اور وہ کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یہ خطبے میں میرا مولا کہہ رہا ہے، یہ آیت تم نے پڑھی ہے، وَأَنَا ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ، اور وہ جو مؤذن آخرت کا ہے وہ میں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا ذکر ہے جو قرآن کہہ رہا۔ اور پھر میرے مولا نے اس خطبے کا تیسرا جملہ دیکھیے کہا میں دنیا اور آخرت کا مؤذن، اور پھر آخرت والی آیت پڑھی، وہ کہا نا ذالک المؤذن، وہ مؤذن میں ہوں۔ اور پھر سورہ توبہ کی یہ دوسری آیت پڑھی اور کہا کیا تم نے قرآن میں یہ بھی نہیں پڑھا، وہ آذان من اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی جانب سے آج اعلان، کہا وہ انا ھذا المؤذن، اور یہ دنیا والا مؤذن بھی میں ہوں، وہ آخرت والا مؤذن بھی میں ہوں، یہ دنیا والا مؤذن بھی میں ہوں۔ سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہوا وہ بھی میں ہوں، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہوا وہ بھی میں ہوں۔ تو یہ دوسری آیت آذان من اللہ و رسولہ، یہ خالی آیت نہیں، اس میں میرے مولا کا وہ لقب بھی آ گیا جس کے حوالے سے ممبر کوفہ سے میرا مولا اظہار فخر کر رہا، اور یہ تو پورا واقعہ ہی۔ اب یہ اختتامی منازل پر یہ پورا واقعہ ہی علی کی فضیلتوں کا واقعہ، یہ پورا واقعہ۔ اب تو آپ نے آیتیں سنی کہ کیا آیتیں نازل ہوئی، اب اس کے بعد یہ آیتیں کس کو دی جائیں۔ اب جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں بہت سنبھل کر احتیاط کے ساتھ تفصیل میں گئے بغیر، لیکن اشارہ کر دوں 73 علماء عامن، جو ہمارے علماء ان کو چھوڑے، 73 علماء عامن پیغمبر کے 13 مختلف صحابیوں کے ذریعے سے اس واقعے کو نقل کیا جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا۔ مسند احمد ابن حنبل میں 3 جگہوں پہ یہ پوری روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی جتنی شرح، فتح باری ہو، عینی ہو، قسطلانی ہو، سب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔
تفاصیل تقریباً ساری تفاصیل اس واقعے سے بھری ہوئی، اور 13 عظیم صاحب خود میرے مولا کے حوالے سے یہ حدیث، ہمارے علماء کے پاس نہیں، حضرت ابوبکر کے حوالے سے یہ حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ حدیث، انس ابن مالک کے حوالے سے یہ حدیث، عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ حدیث، ابو رافع کے حوالے سے یہ حدیث، اور ساتھ میں ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ انصاری اور عمران ابن حسین، ان سب کے حوالے سے، اور پھر سعد ابن ابی وقاص کے حوالے سے یہ حدیث دوسرے انداز سے کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کیا تمہیں علی کی کوئی فضیلت یاد ہے؟ یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ دور تھا جب علی کی فضیلتیں چھپائی جا رہی تھیں، تو کہا کہ علی کی کچھ فضیلتیں ایسی کہ اگر مجھے حضرت نوح کے برابر عمر دے دی جائے اور ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے تب بھی میں کہوں گا کہ اس کے مقابلے میں اس میں سے ایک فضیلت مجھے مل جائے، عمر نوح عطا کی جائے، اور کہا جائے کہ 2500 سال تک پوری دنیا تمہاری، پھر بھی مجھے یہ پسند نہیں اس فضیلت کے مقابلے میں۔ اور اس میں ایک فضیلت یہ کہ پیغمبر پہلے کسی کو بھیجا اور پھر اس سے وہ آیتیں لے کر علی کو یہ آیتیں دی گئی۔ تو 13ویں صحابی اس حوالے سے انہوں نے سعد ابن ابی وقاص نے تاریخی اعتبار سے یہ حدیث نہیں بتائی کہ میں نقل کرتا ہوں واقعہ، کسی نے سوال کیا تو اس میں یہ بات آ گئی۔ 13 مختلف صحابی، ایک صحابی نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 تاریخوں میں ایک واقعہ مگر سب کے سب ایک آدمی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو شک ہو جاتا۔ 13 مختلف صحابیوں نے 73 علماء اہل سنت نے اس واقعے کو لکھا، اور ہمارے یہاں تو اجماع، اور وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ طے کر لیا کہ حج کو ان خرافات سے پاک کرنا، اور قرآن کی یہ آیتیں آ گئی کہ اے رسول مشرکین کو بتا دو کہ 4 مہینے ان کو دیے گئے اور اس کے بعد ان کے سارے معاہدے توڑ دیے جائیں گے۔ ہاں، جس نے اپنے معاہدے کی اب تک پابندی کی اسے معاہدہ مکمل ہونے تک کی اجازت، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اکثر قبیلوں نے اسلام سے معاہدہ کیا پھر یا توڑ دیا تھا اور یا دشمنان اسلام کی مدد کی، اور یاد رکھیں اس معاملے میں پیغمبر اسلام بہت سخت، معاہدہ کر کے کوئی توڑتا رسول اسے برداشت نہیں کرتے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں رہتے، تینوں کو ایک ایک کر کے اسی بات پہ نکالا گیا کہ انہوں نے پہلے دن تو رسول سے معاہدہ کیا، مگر پھر وقتاً فوقتاً ایک قبیلے نے جنگ بدر کے بعد معاہدہ توڑ دی، ایک نے جنگ احد کے بعد معاہدہ توڑا، ایک نے تو جنگ خندق کے دوران معاہدہ توڑا۔ پیغمبر نے ایک لمحے کے لیے ان کو برداشت نہیں کیا، کہا ہر چیز برداشت، لیکن معاہدہ کر کے توڑا جائے یہ برداشت نہیں، انہیں فوراً نکالا۔ اسی طرح مشرکین مثلا حدیبیہ کی صلح نامے میں 10 سال کا معاہدہ مشرکین نے توڑ دیا، پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا چاہے وہ بعد میں معافی مانگتے آئے، کہا نہیں، معاہدہ کر کے توڑا یہ برداشت نہیں۔ اور آج کھلم کھلا بات ہو گئی 9 ہجری کہ جس نے معاہدہ کیا چاہے ابھی تک وہ چل رہا ہو لیکن اگر اس کی مخالفت کی سارے معاہدے پھینکتے۔ اب تو یہ 2 چیزیں پہنچانا ہے مکے والوں تک، ایک تو وہ خرافات سے حج کو پاک کرنا اور دوسرے یہ اعلان پہنچانا۔ سنا کہ پیغمبر اسلام ہماری روایت کے مطابق 30 آدمیوں کی یا 40 آدمیوں کی ایک جماعت تیار کی، اور بعض علماء نے لکھا کہ 300 یا 400، اور اپنے ایک صحابی ان کا قائد بنا کے بھیجا اور کہا تم جاؤ۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ جبرائیل ایک مرتبہ نازل ہو۔ وہ جو میں نے ابھی 13 صحابیوں اور 73 علماء کے حوالے دیے وہ ان جملوں کے لیے جو اب آ رہے ہیں۔ جبرائیل نازل ہو اور کہا کہ اے رسول حکم خدا لا یودیھا الا انت اور رجل منک، یہ وہ پیغام ہے جسے کوئی نہیں پہنچا سکتا، یا تم خود جاؤ اور رجل منک، یا اس مرد کو بھیجو کہ جو تم میں سے۔ ایک اور ہے کہ ولا یودیھا الا انت اور رجل من اہل بیتک، یا تم جاؤ یا اپنے اہل بیت میں سے کسی کو بھیجو۔ اور ایک تیسری روایت
لا یؤدیھا الا انت اور علی نام لے کے آیا، یا تم جاؤ یا علی کو بھیجو۔ یہ تین مختلف ورژن ملتے مگر تینوں کا لب لباب کیے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً میرے مولا کو بلایا۔ یہ بھی ان مقامات میں سے ایک جہاں اللہ کے رسول جان بوجھ کر علی کو پیچھے کیا تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض نہ ہو کہ ہر جگہ علی کو آگے کیا جاتا۔ آپ کو یاد ہے خندق کی لڑائی میں بھی عمر ابن عبد وہ چیلنج کر رہا تھا، رسول بار بار بٹھا رہے، علی ابھی تم نہیں بولو، ابھی تم نہیں بولو۔ ہر ایک کے لیے دعوت ہے۔ آپ کو پتا تھا خیبر میں رسول بیمار پڑ کے لشکر اسلام کو اس کے حال پہ چھوڑ چکے اور علی کو نہیں بلایا جا رہا۔ آپ کو پتا کہ اور تو اور دعوت ذی العشیرہ میں بار بار جو پوچھ رہے تھے ہے کوئی جو میری مدد کر کے میرا وصی بنے، اور 3 بار علی کو بٹھایا۔ انہی میں سے ایک یہ سورہ برات کا موقع بھی کہ اللہ کے رسول شروع سے ہی علی کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا نہیں یہ کام دوسروں کے سپرد کیا جائے گا۔ ابھی ابھی جنگ تبوک ختم ہوئی، اس کے حوالے سے میرے مولا کے بارے میں واضح پیغام آ گیا کہ جہاں رسول نہ ہو وہاں امت کو علی کے پاس جانا۔ اب پروردگار دوسرے انداز سے یہی پیغام بھجوا رہا کہ جہاں رسول نہ جا سکے وہاں بھی کوئی اور نہیں جا سکتا، علی ہی کو جانا۔ پیغمبر نے پھر بھی علی کو روک لیا، لیکن ابھی وہ پیغمبر کا بھیجا ہوا قافلہ چند فرلانگ کے فاصلے پہ گیا۔ اب اس میں ایک بحث ہے ہمارے علماء کے نزدیک، ذوالحلیفہ یعنی مسجد شجرہ یعنی بیار علی جہاں سے احرام باندھتے وہاں تک بھی یہ نہیں پہنچے تھے کہ تبدیلی ہوگی۔ کیا مطلب ذوالحلیفہ کہاں ہے؟ مدینے کے قریب، اتنا فاصلہ ہوگا جتنا دھارگر سے نارتھ نازوباد کا، وہاں تک۔ لیکن باقی علماء نے لکھا کہ یہ مقام جوفا پہ یہ واقعہ پیش آئے۔ جوفا کا مطلب ہے آدھا راستہ، مکی اور مدینے کا آدھا راستہ۔ بہرحال واقعہ یہ ہوا، ادھر پیغمبر نے تیار کر کے بھیجا، ادھر جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے رسول یہ کیا کر دی؟ خدا کا حکم ہے کہ نہیں، یہ قرآن پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، ہر ایک نہیں جا سکتا۔ یا تم جاؤ یا رجل من کا جو منیت کی منزل پر ہے اس کو جانا، جو اہل بیت میں سے ہے اس کو جانا، علی کو جانا۔ پیغمبر اسلام اپنی سواری کا اونٹ بلوایا۔ پیغمبر کے گھوڑے کا بھی ایک نام ہے، خچر کا بھی ایک نام ہے، اونٹ کا بھی ایک نام ہے۔ اونٹ کا نام ہے غضبہ۔ غضبہ کو بھجوایا، بلوایا، اور مولا سے کہا تم اس پہ بیٹھ کے جاؤ، ایک پہچان بھی بن جائے گی دور سے رسول کے اونٹ پہ کون آ رہا سوائے رسول کے قاصد کے، اور کون آئے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی اس منزل پر جہاں یہ قافلہ روکا، چاہے وہ مسجد شجرہ ہو جو مدینے سے ملی ہوئی، چاہے جوفا ہو جو آدھے فاصلے پر ہے 200 کلومیٹر دور، پیغمبر کے اونٹ کی آواز ان لوگوں کے کان میں پہنچی جنہیں پیغمبر نے قائد بنایا۔ انہوں نے گھبرا کے کہا یہ رسول کے اونٹ کی آواز کہاں سے آ گئی؟ ایسا لگ رہا ہے رسول نے کوئی بہت ہی جلدی میں ایمرجنسی والا پیغام بھجوایا۔ اور پھر دیکھا کہ مولا آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ حکم رسول کہ یہ جو تمہیں ذمہ داری دی گئی، یہ قرآن کی یہ آیتیں اور حج کو پاک کرنا، یہ مجھے دے دو۔ رسول نے اب مجھے امیر حج بنایا۔ اب اس کے بعد تاریخوں میں ایک بحث اور جو پیغمبر نے جنہیں پہلے بھیجا، بعض روایتوں میں وہ واپس مدینے آ گئے۔ پیغمبر سے کہا کہ یہ کیا ہوا، کیا میرے خلاف کوئی آیت نازل ہوئی؟ پیغمبر نے کہا نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، خدا کا یہ حکم آ گیا۔ اور بعض میں یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے بہرحال حکم رسول تھا وہ تو مانا، لیکن ساتھ ساتھ حج کیا۔ بات کچھ اتنی نازک ہے کہ میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا، صرف مختصر سا پیغام پہنچ جائے، اور وہ پیغام بہت واضح ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ پتا چلا کہ رسول تک کوئی اختیار نہیں اس قسم کی مہم میں کسی کو مقرر کرنے، یہ براہ راست خدا کا مسئلہ، تو امت رسول کو کہاں سے اختیار مل سکتا؟ رسول تک کا نمائندہ معزول کیا گیا، اسے بھی کہا گیا کہ نہیں، وہ واپس علی جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر وہ جنگ تبوک کا پیغام واضح ہوا کہ جہاں اسلام کی بات اگر رسول نظر نہ آئے تو وہاں پہ علی کو ہونا چاہیے۔ اب میرا مولا مکے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد واقعات بہت مختصر۔ میرا مولا مکے میں داخل ہوا، اس وقت تک حج شروع ہو چکا، یعنی اسی دن پہنچے جس دن حج شروع ہو رہا تھا۔ میرا مولا
عرفات کے میدان میں سارے مسلمانوں کے ساتھ گئے، یہ 9 تاریخ کو ہوتا۔ اس کے بعد جب رات آئی تو سارے مسلمان مشعر الحرام میں جاتے، یہ ایک اور میدان، میرا مولا وہاں گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو بقرعید کا دن تھا، میرا مولا سارے مسلمانوں بلکہ سارے حاجیوں کے ساتھ جس میں مشرک بھی مینا کے میدان میں پہنچا۔ وہاں پہ پہلے شیطانوں کو کنکر مارے جاتے، پھر جانور ذبح کیے جاتے، پھر لوگ سر منڈوا کے اپنے اپنے خیموں میں آتے۔ یہ نہیں، عورتیں بھی اگر ظاہرہ بن کے جائیں تو اگر مرد ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے، مرد ڈاکٹر یہ خون نکالے۔ کیا نہ اس وقت جان کو خطرہ، نہ یہ کوئی واجب عمل، کیا اس کی خاطر اجازت کہ ایک عورت چاہے وہ ظاہرہ بن کے جا رہی نامحرم مرد اس کو یہ اجازت دے سکتی کہ وہ اس کے جسم کو مس کر کے خون نکالے؟ جب بیماری کی بات اور جان جا رہی ہے تو بات اور، یا اس کی اجازت نہیں؟ اب ہر ایک کو پتا کہ کون عورت اس پہ خوشی سے راضی ہے، وہ تو زبردستی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں کے ماحول کو دیکھ کے کہا کہ بھئی جو آپ کو چاہیے لے لیں، یا تو اس ٹیسٹ کو ہی چھوڑ دیں یا کوئی خاتون ڈاکٹر کا انتظام ہو۔ پیسے تو خرچ کرنے کو تیار ہے کہ حرام نہ ہو، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہوگا۔ کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو کہا کہ ہوگا۔ اب یہ فتویٰ میں نے پوچھوایا ان تمام مراجع سے کہ اس حالت میں کیا ہوگا، لیکن فرض کیجئے کہ اگر جو بظاہر لگ رہا ہے کہ منع آ جائے، پھر بھی یہ فعل حرام ہوگا، اس لیے کہ زیارت کے نام پر ہر چیز ہمارے یہاں جائز سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے درگاہوں کے اجتماعات، محفلوں کے اجتماعات،
اصل پر اعتراض کرے کہ لباس کیوں اتار رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ یہ خانہ کعبہ کا دشمن یا یہ حج کا دشمن. اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی یہ نہ کہتے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا مثلاً عالم کے یہ فلجنا کے لیے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے. ننگا لباس، ننگا طواف یہ خانہ کعبہ کے احترام نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی بے احترامی ہے. لیکن بات ہو رہی جو چیز جس کے ماحول میں رقص بس گیا وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو بالکل صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے. وہ تو باہر سے دیکھنے والے بتاتے ہیں کیا حرج ہے، اور ایس کو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی. آج بھی یورپ امریکہ میں کتنے ہی ایسے گروہ جو لباس پہننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور کہتے اس میں کیا برائی، ہمیں پتا ہے کیا برائی، ان کو نہیں پتا چلتا کیونکہ وہ اس کے عادی ہیں. تو ایک پیغام میرے مولا کو بھیجا گیا، جاؤ اور خانہ کعبہ سے دو چیزیں ختم کراؤ. ایک نجاست شرک ختم کراؤ. اے علی، کعبے کو بتوں سے بھی تم نے پاک کیا، شرک سے بھی تم ہی پاک کرو. اور دوسرا یہ لغویات کے رسم و رواج جس کے اندر نام شریعت کا آ جائے کہ ہم نجس اور حرام سے بچنے کے لیے ننگا طواف کر رہے ہیں اور کام شیطان پر کیا جائے. اے علی، یہ بھی تمہارے علاوہ اور کوئی یہ ڈیوٹی انجام کرتے. میرا مولا ان تمام اعمال حج میں سب کے ساتھ اور ان تمام مواقعوں پر وہ پیغام دیتا آ رہا. عرفات میں بھی یہ کہا، پھر رات کو جب لوگ مزدلفہ گئے وہاں بھی یہ کہا، اور اگلے دن جب لوگ بڑے شیطان کو کنکر مارنے پہنچے، بقرعید کا دن تھا، کنکر مارنے پہنچے، وہاں تو میرے مولا نے سارے مجمع کو روکا. تاریخ میں جملے ہیں میرے مولا کے. تو پہلے میرے مولا نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. میں اللہ کے رسول کا رسول یعنی نمائندہ ہوں تمہاری طرف. اور اس کے بعد کہا اللہ، کس بات پہ میری نمائندگی ہے؟ اللہ يدخل في البيت يدخل البيت الكافر ولا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. اور اس بات پر مجھے نمائندہ بنایا کہ اب خانہ خدا میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا. ولا يحج البيت مشرك، اور آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. ولا يطوف بالبيت عريان، آج کے بعد کوئی خانہ خدا کا ننگا طواف نہیں کر سکتا. 3 اور چوتھا اعلان، جس نے معاہدہ نہیں توڑا جب تک مدت ہے اس کا معاہدہ باقی، اور جو ایک بار بھی اپنے عہد کی خلاف ورزی کر چکا چاہے مدت باقی ہو، آج وہ سارے معاہدے ٹوٹ رہے ہیں. اور ایک کتاب میں لکھا 5واں اعلان بھی کیا. تمام کتابوں میں 4 اعلان، مگر ایک حدیث میں 5واں بھی، اور یہ اعلان کیا کہ جنت میں بھی کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اور یہ اعلان کرنے کے بعد سورہ توبہ کی آیتوں کی تلاوت، اگرچہ عرفات میں بھی یہ ہو چکا تھا، اس کے بعد مزدلفہ میں بھی یہ ہو چکا تھا، لیکن خصوصی اعلان جس میں سارے مجمع کو روکا گیا وہ تھا 10 تاریخ بقرعید کا دن، جس دن یہ اعلان کیا گیا. یہ یاد رکھیں، عربی میں بقرعید کے دن کا نام ہے یوم النحر. نہر ذبح کے معنوں میں، ذبح والا دن. تو چنانچہ چھٹے امام کی حدیث ہے انہ هو یوم النحر. یہ اعلان جس دن ہوا وہ یوم نہر تھا، ذبیحے کا دن تھا، جانور قربان کرنے کا دن تھا. میرے مولا نے بڑے شیطان کے قریب کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، مگر ختم نہیں ہوا. اس کے بعد 2 دن لوگ اور مینا میں رہتے، شیطانوں کو کنکر مارتے، 2 راتیں قیام کرتے. 3 دن میرے مولا نے اعلان کا سلسلہ جاری رکھا اور ننگی تلوار کو ہلاتے ہوئے حالت حج میں ہتھیار کو چھپانے کا حکم. مگر چونکہ سورہ توبہ پہلے دن سے ہی جلالی سورہ بسم اللہ تک کو روک لیا گیا، تو میرے مولا ننگی تلوار کو ہلاتے ہوئے یہ اعلان کر رہے. اور اس دوران ایک آدھ مرتبہ نئے مشرکوں کو تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو بے خوفی کے ساتھ لاکھوں مشرکوں کو اکیلا آدمی اس طرح سے ڈرا رہا. لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون؟ تو بدر و احد و خندق میں علی کی تلوار کا مزہ چکھے ہوئے گھبرا کے کہنے لگے اس سے نہ بولنا، یہ ابو طالب کا بیٹا. ایک مرتبہ
دو آدمیوں کو ذرا غیرت آئی مشرکوں میں سے، اور وہ علی کے سامنے گئے اور کہا کہ تم ہم لاکھوں کے مجمع میں، مشرکین لاکھوں سے، ہمارے مجمع میں ہم ہی کو ڈرا رہے اور ہم تو کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے ہمیں انتقام لینا۔ یہ دو آدمی، ایک کا نام خراش ہے، ایک کا نام شعبہ۔ یہ کس کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ یہ عمر ابن عبدود کے دو بھائی، خندق کا انتقام، اور کہا تو ویسے ہی ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے اور تم نے لاکھوں مشرکوں کے درمیان اس طرح ہمیں چیلنج کیا اور ہم پر پابندی لگائی۔ میرے مولا ایک مرتبہ کا رسول مجھ پہ پابندی لگا چکے کہ دوران حج میں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں، لیکن اگر تم آغاز کرو گے تو مجھے اجازت ہے، بسم اللہ۔ بس یہ جو سنا، ایک مرتبہ دونوں پیٹھ پھرا کے بھاگے اور مجمع میں غائب ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس دوران قیام کہیں سے بھی کوئی کسی میں ہمت و جرأت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی آواز بلند کرتا، لیکن یہ علی نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس کے بعد پھر کوئی حج ایسا نہیں ہوا کہ جس میں مشرک کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیا گیا ہو، جس میں کافر کو سرزمین مکہ پہ آنے دیا گیا ہو، جس میں عریان کو طواف کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ بتا دیا جائے کہ کل کو جو گفتگو ہوئی اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر عورت اور مرد لباس پہنے ہوئے اور جسم ٹکرا رہا ہے اس طرح کے کپڑے سے کپڑا ٹکرا ہے، کھال سے کھال نہیں، تو وہ حرام نہیں، وہ عام زندگی میں بھی جائز ہے جب تک کہ نیت میں خرابی نہ ہو، اور زیارت و طواف کے درمیان بھی جائز ہے۔ تو پابندی لگی تھی بے لباس پر، لباس پہن لیا، اور طواف کے دوران جسم ٹکرا گئے عورتوں اور مردوں، اور بیچ کے اندر کپڑا، چاہے کسی ایک کے کپڑا ہو۔ مرد عام طور پہ احرام پہنتے ہیں جس کے اندر اوپر کا جسم کھلا رہتا، لیکن عورتوں کا تو کپڑا، وہ بھی پھر حرام ختم ہو گئی، گناہ نہیں رہا، وہ بھی جائز رہا۔ لیکن اگر عورت کے بازو بھی کھلے اور کھلے بازو سے ٹکرا تو یہ حرام ہو گیا، اور ایسی عورت کا طواف بھی غلط، کھلے بازو سے جیسے نماز غلط ہے طواف بھی غلط، اور اس کو مجمع سے ہٹ جانا بھی واجب۔ لیکن میرے مولا نے یہ جو اعلان کیا اس کے بعد پھر ابھی تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کبھی کھل کے کسی میں ہمت نہیں ہوگی اس کی مخالفت کرے۔ لیکن ادھر مدینے میں اللہ کا رسول بہت پریشان، اس لیے کہ مولا کو لاکھوں کے مجمع میں بھیجا، پورے یقین کامل کے بعد کہ شیر خدا گیا، مگر پیغمبر کے لیے ضروری کہ پریشانی کو ظاہر کر، اظہار پریشانی کر، تاکہ اس کے حوالے سے بھی علی کی فضیلتیں سامنے آئیں۔ اب پرانا زمانہ، ٹیلی فون تو ہے نہیں، ڈاک کا سسٹم اس طرح کا تو نہیں، کوئی ٹی سی ایس ڈی ایچ ایل وغیرہ بھی نہیں، فیکس اور ٹیلی پرنٹر بھی نہیں۔ مدینے کے اندر آپ نے سنا نا کہ مدینے سے تو مسلمانوں کو نہیں بھیجا گیا حج پر، وہ تو سارا مدینہ، لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر روز بروز چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے اور جسم کانپ رہا، لوگ گھبرا گئے، کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ پیغمبر سے وجہ پوچھے۔ ایک دن ابو ذر غفاری کو لوگوں نے بلایا اور کہا کہ اے ابو ذر، آپ کا مقام پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں بہت بلند، آپ ذرا جا کے پوچھیں، ہمیں ڈر لگ رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ کو یہ اطلاع مل گئی ہو کہ ان کی موت کا وقت قریب، اس لیے پریشان، یا ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ بیمار ہو گئے۔ ابو ذر غفاری آئے، کہا اللہ کے رسول، آپ اس وقت مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں، لوگوں نے مجھے یہ سوال دے کے بھجوایا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے ابا ذر، اول تو موت کی کوئی اطلاع نہیں، اور اطلاع بھی ہو وہ کیا ڈرنا، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک دن مرنا، تو موت سے کیا ڈرنا، اور کوئی بیماری بھی نہیں، یہ پریشانی صرف اس لیے کہ میرے بھائی علی کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی، چند دن ہو گئے میرا بھائی مشرکوں کے درمیان تنہا، اس کی کوئی کہیں سے اطلاع نہیں آ رہی، اگر علی پہ مجھے مکمل یقین، کیوں تین باتیں دنیا میں ایسی جو میں نے علی کے سپرد کی، تین باتیں آخرت میں ایسی جہاں علی میرے مددگار ہوں، دو باتوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ علی کبھی بھی یہ دو باتیں نہیں کر سکتے، ایک بات کے بارے میں مجھے شک اور مرتے دم تک شک رہے، یہ جو مشہور حدیث ہے یہ اسی حوالے سے کہ جب میرا مولا وہاں عرفات اور مزدلفہ اور مینا کے میدان پیغام حق لاکھوں مشرکوں کو پہنچا رہا
ادھر رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں. ابو ذر کے لیے بھی یہ نئی حدیث. گھبرا کے کہا میرے مولا کی کیا فضیلتیں آپ نے بتائی؟ دنیا کی کون سی 3 چیزیں جن میں آپ کو علی پہ جس میں علی آپ کے مددگار، اور آخرت کی کون سی 3 چیزیں جس میں علی آپ کے مددگار؟ وہ کیا 2 باتیں کہ جس میں آپ کو یقین ہے کہ علی میں یہ 2 باتیں نہیں آئیں؟ اور وہ کیا چیز علی کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو شک؟ کہا پہلی بات دنیا کی 3 باتیں. پہلی بات علی میرے مددگار ہیں دنیا میں، ان معنوں کہ مجھے غسل و کفن تجویز و تکفین علی دیں گے دنیا میں. دوسری چیز میرے اہل و عیال کے تمام کاموں کی حفاظت علی کریں گے. اور تیسری چیز میری امت میں میرے وصی اور جانشین علی بنیں گے. اور آخرت میں 3 چیزیں. جب میدان قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا ایک جھنڈا ہے جس کا نام ہے لوائے حمد. عربی میں لوا تو جھنڈے کو کہتے ہیں، حمد والا جھنڈا. رسول کہہ رہے ہیں کہ علی 3 باتوں میں آخرت میں میرے مددگار. نمبر 1 لوائے حمد جب خدا مجھے دے گا تو میں علی کے حوالے کروں گا کہ اے علی تم اسے پکڑ کے پورے میدان قیامت 50,000 سال جو دن ہے اس کو لے کے کھڑے رہو. دوسری بات اللہ جب مجھے شفاعت عطا کرے گا تو شفاعت صرف مجھے علی پہ بھروسہ، یعنی میں اپنی شفاعت کا حق علی کو دوں گا اور پوری امت میں مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں. اور تیسری بات جب جنت کی کنجیاں مجھے دی جائیں گی تو ان کنجیوں کو سنبھالنے میں علی میرے مددگار ہو. 2 باتیں جو مجھے یقین ہے کہ علی میں کبھی نہیں آ سکتی. نمبر 1 کفر، نمبر 2 گمراہی. اور آخری بات جس کے بارے میں مجھے مرتے دم تک شک رہے وہ یہ کہ میری امت پتہ نہیں علی کا حق ادا کرے کہ نہ کرے. یہ لاکھ قسمیں کھائیں، یہ لاکھ میرے سامنے باتیں بنائیں، یہ لاکھ مجھ سے وعدہ کریں، مگر مرتے دم تک شک رہے گا کہ علی کا حق ادا کریں گے کہ نہیں. ایک مرتبہ یہ پیغام دے کے ابو ذر کو واپس کیا. اب آپ سوچ لیجئے، تاریخ میں آگے نہیں لکھا، سوچ لیجئے سارے مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے ابو ذر کو نمائندہ بنا کے بھیجا، وہ کیا جواب لاتے. وہ جواب بہت عجیب لاتے کہ پیغمبر کی زبان سے پورا قصیدہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں، اور سب کو سننا پڑ رہا جو کہ سب تیار بیٹھے تھے مسجد کے اندر کہ ابو ذر پتہ نہیں رسول کی بیماری کی خبر لائیں گے کہ رسول کی موت کی خبر لائیں گے. پیغمبر موقع دیکھ دیکھ کے چاہے امت راضی ہو کہ راضی نہ ہو فضیلت علی کا پیغام دیے جا رہے ہیں. خالی فضیلت بھی نہیں، ساتھ ساتھ جانشینی کا، ساتھ ساتھ وصایت کا. یہ جنگ تبوک سے سلسلہ چلا اور چل رہا. اور اس کے بعد پھر وہ آخری واقعہ پیش آیا جس پر علماء اس واقعے کو مکمل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکمل ہوا یعنی حج کے دوران علی کا سورہ براءت یا سورہ توبہ پہنچانا آخری واقعہ. اور وہ یہ کہ اب دن گزر رہے ہیں، اب دوبارہ لوگوں نے پیغمبر سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ یہ سوچ کر کہیں کوئی اور فضیلت نہ بیان کر دے. لیکن واقعہ یہ بنا کہ دیکھیے ویسے یہ طریقہ کار ہے، یہ علماء لکھتے ہیں کہ روزانہ رسول اللہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تو مصلی پر بیٹھے رہتے اور بہت دیر تک. اچھا لوگ بغیر پیغمبر کی اجازت کے کیسے جائیں؟ علی رسول کے بالکل پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور یہ علی کی ایک ذمہ داری تھی کہ پیغمبر تو اپنے مصلی پہ فجر سے لے کے سورج نکلنے تک اس کے بعد بھی بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد علی مڑتے تھے اور مجمع سے کہتے تھے اب تم جا سکتے ہو، رسول نے اجازت دے دی. فجر کی نماز کے بعد صفوں سے اٹھنے کی اجازت ہمیشہ علی کے ذریعے سے امت کو پہنچتی تھی. رسول مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، وہ تو مصلی پر بیٹھے. اب جو علی چلے گئے مکہ تو یہ چند دن کون یہ پیغام دے، کسی کی سپرد کی ذمہ داری نہیں کی. اب رسول خود جب مناسب سمجھتے مثلا 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد مڑ کے نمازیوں سے کہتے ہیں تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو. ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایسا ہی ایک دن آیا، یعنی جب علی نہیں ہے تو رسول ہے علی، اور کوئی تیسرا آدمی ان معاملات میں بیچ میں نہیں آ رہا. ابو ذر کہتے ہیں یہ ایک دن مجھے ضروری کام تھا، جیسے ہی نماز ختم ابھی پیغمبر 15 منٹ کے بعد کہیں میں آگے بڑھوں کہ اللہ کے رسول آج مجھے اجازت دیتے، ضروری کام سے مجھے شہر مدینہ سے باہر جانا. ابو ذر بیت المال کے نگران
جس میں زکات کے جانور جمع ہوتے اور یہ مدینے سے باہر ایک چراگاہ بنائی گئی. پیغمبر نے اجازت دے دی, میں چلا. جیسے ہی میں مدینے سے باہر نکلا میں نے دیکھا میرا مولا جب تنہا گھوڑا دوڑاتا ہوا مکے کی جانب آ رہا. ایک مرتبہ آگے بڑھ میں اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا امیر المومنین, اللہ کا رسول اس دن سے آج تک آپ کے بارے میں بہت پریشان. مولا نے مسکرا کے کہا اب تو میں آ گیا ہوں. میں نے ایک مرتبہ کہا یا امیر المومنین, ایک میری خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں جلدی سے مدینے جاؤں. میں چاہتا ہوں پیغمبر کو یہ خبر میرے ذریعے سے مل. یہ خواہش ابو ذر کا ایک اصرار. میرا مولا مسکرایا, کہا جاؤ ابو ذر, تمہاری خواہش ہے اور ان کا رتبہ اتنا بلند ہے, تمہیں اجازت. ابو ذر کہتے میں اتنی تیزی سے واپس آئے کہ ابھی تک پیغمبر نے عام مسلمانوں کو مسجد سے جانے کی اجازت نہیں دی. گئے اور الٹے قدموں آئے اور دور ہی سے یعنی مسجد کے دروازے سے پکارتے ہوئے آئے, اللہ کے رسول مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. پیغمبر تو سب جانتے ہیں یہ تو فضائل علی کو مختلف انداز سے پیش کرنے کا اسلوب ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو ذر کس بات کی مبارکباد؟ کہا اللہ کے رسول میرا مولا اور آپ کا بھائی اور وصی علی آ گیا. آپ اتنے دن سے پریشان تھے, علی آ گئے. پیغمبر اسلام دیکھیے اللہ کے رسول کوئی جذباتی انسان نہیں, لیکن فضائل علی اتنے زیادہ اور اس انداز سے پہنچانا. اور اب وہ زمانہ قریب آ رہا یہ بار بار یاد دلانا. چنانچہ کہا اے ابو ذر اس خوشخبری کو مشتق لانے کے نتیجے میں جنت تم پہ واجب ہو گئی. فقط اس وجہ سے, باقی چیزیں نہیں, اس لیے کہ تم نے علی کے آنے کی بشارت مجھے دی جنت تم پہ واجب ہو گئی. ابو ذر کا مقام, ان کا احترام, ان کا جنت ان کے لیے پہلے سے, لیکن اس ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ خالی فضیلت علی میں اتنا کہہ دینا کہ آپ کے بھائی اور وصی آ گئے کہا تم پہ جنت واجب. اور بے اختیار پیغمبر مصلی سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج کہیں کوئی شخص نہیں جائے گا, سب میرے ساتھ چلیں گے علی کے استقبال کے لیے. قہرن و جبرن, توان و کرا, کچھ خوشی کے ساتھ کچھ اظہار ناگواری, مگر اب تک رسول زندہ تو ہیں, کھلا مخالفت تو نہیں. یہ سارا مجمع چلا اور ایک مرتبہ پیغمبر جیسے ہی علی کے قریب پہنچے, اس سے پہلے کہ علی آگے بڑھ کر پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسا, پیغمبر نے اپنی باہیں علی کے گلے میں ڈال دی, علی کی پیشانی کا بوسا لینا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ میری زندگی کی اہم ترین خوشیوں میں سے آج یہ خوشی دکھائی ہے اور اللہ بہتر جانتا کہ تم ہی کو اس مہم پہ بھیجنا. میرے مولا نے کہا میں آپ کو تفصیل سنانا چاہتا ہوں. کہا مجھے سب معلوم, اللہ بہتر جانتا تھا, تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے وہاں پہ جانا سزاوار ہی نہ تھا. پیغمبر اسلام خوش اور بے انتہا خوش میرے مولا کی اس واپسی کے اوپر, میرے مولا کے یہاں پہ آ جانے پر. یہ تو خیر علی, اللہ کا رسول ان کا تو جو بھی استقبال کرے, جتنا بھی ان پہ خوشی ظاہر کرے وہ کم, لیکن یاد رکھیں مولا تو خیر مولا, لیکن ویسے پیغمبر اپنی عام امت پر بھی انتہائی مہربان. آج سیرت رسول اس منزل پہ آ کے ختم. اب اس کے فوراً بعد یہ میرا مولا کب آیا ہوگا, یہ 15-16 ذی الحجہ ہوگی اور اسی دوران نجران کے عیسائی مدینے آ کے بیٹھے ہوئے, وہ ان کا مناظرہ چل رہا اور مباہلہ ہونے والا اسی حج کے فوراً بعد 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ خدا نے طاقت دی, توفیق دی, زندگی, تو یہ سلسلہ اگلے سال بس مباہلے سے شروع ہو. وہ لوگ بیٹھے ہوئے نجران, میرا مولا باہر, اس دوران وہ نصارہ نجران ہے, بات چل رہی اور اب مباہلہ ہونے والا انشاءاللہ تفصیل آئندہ سال. لیکن خیر علی تو وسیع, علی تو جانشین, علی تو مددگار, علی تو وزیر, علی تو دعائے رسول کی قبولیت. لیکن یہ رسول تو اتنا مہربان, یہ رسول تو اتنا مہربان کہ اپنی امت ایک ایک مرد و زن کا خیال کرتا. یہی سورہ توبہ جس کا جلالی پہلو آپ نے مجھ سے 2 دن مسلسل سنا, اس کی آخری 2 آیت جن کے بارے میں معصوم کی حدیث کہ اگر کوئی یہ شخص یہ آخری 2 آیتیں پڑھ کر اور اسے لکھ کے اپنے پاس رکھ کے سفر پہ جائے تو سفر میں اسے کوئی آصیب اور مصیبت نہیں آئے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیت ذرا دیکھ, شروع میں کتنا جلال اور کتنی ناراضگی اور آخر میں کتنی رحمت.
کہ اگر لکھ کے اپنے پاس رکھو تو سفر کی تمام مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ ان آخری 2 آیتوں میں پہلی والی آیت یہی سورہ توبہ جو آج موضوع بنا، آخری آیت ارشاد ہو رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس وہ رسول آیا کہ جو عزیز علیہ ما عنتم، اس کو بہت ناگوار گزرتا، اسے غم ہوتا جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو رسول کو غم ہوتا۔ عزیز علیہ اس سے بڑا بھاری ہے، ما عنتم تمہاری مصیبت ہے، حریص علیکم، حریص کتنا برا لفظ ہے، لالچی رسول کے لیے استعمال ہو رہا، وہ تمہارے لیے حریص ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں جنت اور رحمت خدا تک لے کے جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاحبان ایمان کے لیے وہ رؤوف الرحیم۔ دیکھیے رؤوف اور رحیم سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا اور سورہ توبہ کے آخر میں رسول کے لیے استعمال کیا۔ رؤوف اور رحیم کی صفت آخر سورہ وہ جلال تھا، مشرکین سے بات ہو رہی تو تذکرہ ہو رہا ہے اللہ رؤوف اور رحیم مگر تم پہ رحم نہیں کرے گا، یہ جمال۔ جب اسی سورہ توبہ کے آخر میں بات مومنوں تک پہنچی کہا اللہ نے وہ رسول بھیجا جو تم پہ مہربان ہے۔ اللہ کا رسول مہربان ہے اپنی امت پر، اور اتنا مہربان ہے کہ آج کی رات آ گئی، آج کی رات یہ معراج کی رات، آج کی رات اللہ کے رسول کے آسمانوں پہ جانے کی رات، آج کی رات پیغمبر اسلام کو وہ شرف عطا ہونے والا جو اولین و آخرین، عام انسان تو عام انسان، انبیاء کو نہیں ملا، اولیاء کو نہیں ملا، خدا کے معصوم بندوں کو نہیں ملا۔ آج اس سرور کائنات کے سر پہ ایک طرح سے عہدہ معراج کا تاج رکھا جانا، قاب قوسین اور ادنا، خدا کے اتنا قریب ہونا ہے کہ صرف خدا ہوگا اور رسول ہوگا، بجز ان کے اور کوئی نہ ہوگا۔ آج اس ساری کائنات کا دورہ بھی رسول کریں گے، اور آج اس ساری کائنات کے لیے بشارت بھی رسول لے کے آئیں گے۔ یہی وجہ کہ کل کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، بے انتہا فضیلت۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کل کے دن کا روزہ رکھے، جب رجب ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ جائیں، وہ 27 ہے، 28 اور 29، 27 اس دن جو روزہ رکھے گا اللہ اسے قیامت میں ہمارا ساتھی بنائے گا، اور خالی ساتھی نہیں، وجب لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب کرے گا، اور وجعل فی درجتنا یوم القیامہ، اور قیامت میں اللہ اسے ہمارے درجے میں رکھے گا۔ جس درجے میں آل محمد ہوں گے اس درجے میں وہ رکھا جائے گا جو 27 رجب کا روزہ اس خلوص اور محبت اہل بیت کے ساتھ رکھے، وہ ہمارے درجے میں ہوگا۔ دیکھیے آل محمد کا ساتھی بننا اور ہے، اس درجے میں ہونا اور، البتہ غلام بن کے اس درجے میں ہوں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے 27 رجب کا روزہ امان لہ من سکرات الموت و شدت القبر و احوال، 27 رجب کا روزہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بڑی تاکید ہے کل کے روزے کی، لیکن وہ ٹیکنیکل مسئلہ یاد رکھتے ہوئے کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی ہو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ قضائی روزہ رکھے، اور قضا روزے میں قضا کا ثواب بھی ملا، سنت کا ثواب بھی ملا، اور قضا روزہ رکھنے کے بعد اب کوئی آدمی آپ کا روزہ کھلوا بھی نہیں سکتا۔ وہ جو روزہ کھول لینے کا حکم ہے وہ سنتی کے بارے میں ہے، قضا روزہ کھولنے کے لیے حکم نہیں، اجازت ہے مگر حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کی رات اور آنے والا دن بہت اہم، آج کی رات اللہ نے اتنی بشارتیں ہم کو دی کہ اس کے شکرانے میں انسان فوراً روزے میں چلا جائے، کیونکہ ہمیں پتا شکرانے کی اہم ترین عبادت نماز بھی نہیں ہے، روزہ، نماز سے بھی زیادہ شکرانے میں روزہ۔ یہی وجہ اہل بیت اطہار کی ایک ہی منت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، ویسے تو انہوں نے بے شمار شکرانے ادا کیے، لیکن تاریخ میں نمایاں طور پر اہل بیت کی ایک ہی منت ملتی ہے، وہ نماز کی نہیں، وہ روزے کی ہے، سورہ دہر نازل ہونے والی۔ تو شکرانے کے لیے ابھی میرے جملے ذرا کچھ نماز کی اہمیت کم نہ ہو گئی ہو، نماز بھی اہم ہے لیکن سب سے اہم عبادت تو روزہ ہے۔ تو آج ساری امت کے لیے شکرانے کا دن، آج کی رات رسول کو اتنا بڑا مقام ملا، مگر یاد رکھیں اس کی برکت سے ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں ملی، اور وہ کیا؟ رسول کو بلایا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا،
قرآن کہتا ہے ہم نے اس لیے بلایا کہ اپنی نشانیاں ایسے دکھا، رسول کو لے جایا گیا، رسول اس بلند مقام پہ پہنچ گئے کہ اگر وہ رسول نہ ہوتے تو چاہے دنیا کا کوئی انسان ہوتا سب سے پہلے وہ اپنی امت کو بھول جاتا، اس لیے کہ جب کسی کو بہت بلند مرتبہ مل جاتا تو آدمی سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو بھولتا، اور بڑا ہو جائے اپنے والدین کو بھولتا۔ ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، دولت زیادہ آ گئی تو والدین یا سروینٹ کوارٹر میں چلے گئے اور یا کھارادر کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہے، اپنی خوشی سے نہیں۔ بیٹے کو شرم آتی ہے کہ ڈیفنس اور کلپٹن کی کوٹھی میں ان ضعیف باپ اور ماں کو رکھ کے اس کا شو کیسے ختم کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی جاننے والے کے سامنے اپنا تعارف کرا دیں۔ لیکن یہ فطرت ہے انسان کا، مزاج ہے انسان کا کہ جب انسان بڑا ہوتا جاتا اتنا ہی وہ دوسروں کو بھولتا جاتا، اور کبھی اتنی منزل آ جاتی ہے خوشی کی وجہ سے کہ آدمی اولاد کو بھول جاتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے صحیح، مگر یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رحمت للعالمین، یہ والدین سے زیادہ اپنی امت سے شفیق ہے۔ براق آیا، رسول کو براق پہ بٹھایا گیا، اور اس کے بعد پہلے تو دنیا گھمائی گئی۔ میں اکثر شب معراج کی تقریر میں کہتا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ رسول سیدھے زمین سے آسمان پہ گئے، نہیں، پہلے دنیا کا بھی دورہ کرایا گیا، یہ دنیا کا بھی تو حکمران ہے۔ چنانچہ رسول بیت المقدس بھی گئے، رسول اس کوہ طور پہ بھی گئے جس کا حضرت موسیٰ سے تعلق۔ آج کی رات رسول بیت گیل بھی گئے، جہاں جناب مریم کے یہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، عیسیٰ ابن مریم، اور رسول شہر مدینہ سے بھی گزرے، جہاں معراج کے دن تک رسول مدینے نہیں گئے، معراج کے 3 سال بعد ہجرت ہوئی، مدینہ بھی دکھایا گیا، رسول کو نجف اشرف بھی لے جایا گیا، رسول کو شہر قم بھی لے جایا گیا، دنیا کے اہم مقامات کا دورہ کر کے۔ اس کے بعد اب رسول آسمانوں کی جانب جا رہا، سارے آسمان اس طرح چیک کیے کہ تمام ملائکہ کو پیچھے چھوڑتے گئے، تمام انبیاء کو پیچھے چھوڑتے گئے۔ اب سب اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے رسول پہلے ہی سب سے افضل، خدا نے اس عقیدے کو واقعے کی شکل دے دی۔ آدم پیچھے رہ گئے، نوح پیچھے رہ گئے، ابراہیم پیچھے رہ گئے، موسیٰ اور عیسیٰ پیچھے رہ گئے۔ رسول ہر ایک سے ملتے ہیں بلند ہوتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں بلند ہوتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں بلند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب رسول کا ساتھ چھوڑ گئے، اب ایک ہی شخص رسول کے ساتھ ہے، ایک ہی ہستی، اور وہ ہے جبرائیل، جو تمام ملائکہ میں افضل ترین، جو تمام ملائکہ کا سید و سردار ہے۔ مگر جب وہاں پر آئے جہاں جنت نظر آ رہی ہے، جنت سے بالکل ملا ہوا بیت المعمور ہے، بیت المعمور خانہ خدا کا نام، یہ مکے کا خانہ کعبہ اصلی خانہ کعبہ نہیں، یہ نقل ہے، یہ شبیہ، اصلی خانہ خدا تو بیت المعمور جنت کے ساتھ ملا ہوا، جنت سے لگا ہوا، خود خانہ خدا اس دنیا میں شبیہ بن کے آ رہا اور شبیہ کی جواز کو بھی مہیا کر رہا بیت المعمور۔ یہ وہی بیت المعمور کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے طواف کی اتنی فضیلت کہ اللہ نے جب اسے بنایا آدم سے لاکھوں سال پہلے، اس وقت سے فرشتوں نے اس کا طواف شروع کیا، اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر چکا اب تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنے پائی، وہ انتظار کر رہا، لیکن خدا کا حکم ہے پہلے ہر فرشتہ ایک ایک بار طواف کر لے، پھر دوبارہ باری آئے گی۔ فرشتے اس کثیر تعداد میں ہیں کہ اب تک وہ جو فرشتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا پہلا طواف مکمل نہیں ہوا۔ اسی بیت المعمور کے نیچے سے 2 نہریں نکلتی ہیں، ایک کا نام ہے کوثر، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ جنت کی 2 نہریں تو ہر ایک نے سنی، وہ نکل کہاں سے رہی؟ وہ بیت المعمور کے نیچے سے نکل رہی، اور بیت المعمور سے ذرا فاصلے پر کھجور کا ایک درخت ہے، عربی میں کھجور کو سدرا کہتے ہیں، سدرا، اور اس کا نام سدرۃ المنتہا پڑ گیا، کیونکہ منتہا کہتے ہیں آخری، انتہا، نہایت۔ بیت المعمور کے کچھ آگے ایک کھجور کا درخت، اور یہ کھجور کا درخت ایک باؤنڈری کی نشانی، ایک یہ حد، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، نہ انبیاء گئے، نہ مرسلین گئے، نہ اولو العزم پیغمبر گئے، نہ ملائکہ گئے، نہ ملائکہ کروبین گئے، نہ ملائکہ مقربین گئے، یہاں تک بھی اس بیری کے درخت تک بھی کوئی نہیں پہنچا، اس سے پہلے ہی سب کو رکنا پڑتا۔ ایک جبرائیل کی منزلت بیری کے درخت تک پہنچے، لیکن یہاں جا کے جبرائیل کو بھی رکنا پڑا، پیغمبر اور آگے بڑھے، اور پلٹ کے کہا جبرائیل آؤ، جبرائیل نے کہا لو جاوزتو انمولتن لاخترقتو، اگر انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر بھی آگے بڑھا لاخترقتو تو بالوں پر جل کے رہ جائیں گے، میں جل جاؤں گا اس منزل پر۔ جب اس سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ابد الآباد تک کوئی نہیں گیا مگر ہمارے رسول چلے، اور اس شان کے ساتھ چلے کہ جیسا کہ بعض ذاکرین ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ منزل
جہاں جبرائیل کے پر جل رہے تھے وہاں ہمارا رسول نالین پہن کے چل رہا تھا۔ موسیٰ سے بھی کہا گیا فخلا نالے انک بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ وہ دنیا تھی۔ اے موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتیاں اتار دو، تم وادی مقدس میں جا رہے ہو۔ مگر پیغمبر کے لیے جملہ سدرۃ المنتہا پر بھی نہیں آیا، بڑی شان سے وہ رسول چلا اور وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں گیا۔ راوی بنے تو کون بنے؟ جبرائیل بھی کیسے راوی بنے؟ جبرائیل بھی پہلے رک چکا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی منزلت پہ رسول پہنچے، فضیلتیں پہ فضیلتیں، فضائل پہ فضائل دیکھتے ہوئے پہنچے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے ایک مرتبہ پیغمبر کی زبان پہ جو پہلا جملہ آیا، نہ اپنے بارے میں تھا، نہ اپنی اولاد کے بارے میں تھا، نہ علی کے بارے میں تھا، نہ فاطمہ کے بارے میں تھا۔ جب وہاں پہنچے، جہاں پہنچ کے اب جو دعا کرنا ہے خدا کے سامنے، یہاں تو لوگ ایک ضعیف حدیث کو یاد کر کے جاتے اور ضعیف حدیث یہاں چل جائے کہ خانہ خدا کو دیکھتے ہی پہلی دعا مانگو قبول ہو جائے گی۔ کیسی دعائیں لوگ مانگتے ہوئے جاتے، یا اپنے بارے میں، یا اولاد کے بارے میں، یا رزق کے بارے میں، یا صحت کے بارے میں۔ مگر یہ اللہ کا رسول ہے۔ اتنی فضیلتیں دیکھنے کے بعد ہم تو پھر بھی خانہ خدا پہنچتے ہیں بہت دھکے کھانے کے بعد، تھکے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر بھی دعا اپنے لیے، اور وہاں پیغمبر اتنی فضیلتیں مل گئی۔ اب تو پیغمبر اتنی خوشی کے عالم میں ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی پیغمبر نے علی کو پہلے یاد نہیں کیا، فاطمہ کو پہلے یاد نہیں کیا، اپنے آپ کو پہلے یاد نہیں کیا۔ پہنچے اور ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ دعا امت کے بارے میں ہو رہی، دعا ہمارے بارے میں ہو رہی، دعا آپ کے بارے میں ہو رہی، اور امت کے بھی متقی لوگوں کو یاد نہیں کیا، امت کے بھی گناہ گاروں کو یاد کیا۔ وہاں رسول پہنچا اور سب سے پہلے اپنی امت کے گناہ گار یاد آ گئے۔ ارے یہ دنیا میں رہنے والے شیطان کے وسوسوں میں مبتلا، ارے آج جو لینا ہے پہلے ان کے لیے لے کے جاؤ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے خدا اگر بھولے سے کوئی گناہ ہو جائے ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اور اخطانا یا اگر ہم خطا کر جائیں تو اے خدا ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے خدا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو بوجھ تو نے ما قبل کی امتوں پہ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے خدا ہمیں کوئی ایسا حکم نہ دے جس کے اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد پیغمبر اب آخری دعا پہ پہنچ رہے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں قوم کافرین پہ فتح و نصرت عطا فرما۔ قوم کافرین کی بات بھی آخر میں آ رہی ہے۔ پہلا خیال رسول نے اپنی امت کا کیا اور گناہ گار امت کا خیال کیا۔ میرے یہ ماننے والے جو ظہور امام تک مشکل ترین حالات میں زندگی گزاریں گے، ایسا نہ ہو حکم شریعت مشکل بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کی رات ایک عجیب تاریخ بن رہی۔ معراج سے پہلے عقیدوں کی تعلیم زیادہ تھی، اور معراج کے بعد اب شریعت کی تعلیم شروع ہونے والی۔ معراج سے پہلے احکامات شریعت بہت کم، یعنی توضیح المسائل، یعنی حلال و حرام۔ اب پیغمبر سمجھ رہے ہیں کہ آج کی رات کے بعد شریعت نازل ہونا شروع ہوگی۔ پیغمبر نے فوراً کہا اے خدا اگر کہ تو عادل ہے، اگر کہ تو خود ارحم الراحمین ہے، لیکن میں اس امت کا باپ ہوں، میں اس امت کا ہادی ہوں، تو اس سے درخواست کرتا ہوں جو شریعت نازل ہو میری امت کی سہولت کا خیال رکھنا، میری امت کی کمزوری کا خیال رکھنا۔ ایسا بوجھ نہ ڈال جو نوح اور موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم کی امتوں پہ ڈالا گیا۔ صدقے جائیے اس ذات رسالت کے جس نے اس منزلت پر پہنچ کر بھی پہلی دعا نہ اپنے لیے مانگی، پہلی دعا نہ اپنی اولاد کے لیے مانگی، پہلی دعا ہمارے لیے مانگی، آپ کے لیے مانگی، گناہگاروں کے لیے مانگی، شریعت کو سہل بنانے کی دعا مانگی، خدا سے مسلسل مغفرت کی دعا مانگی۔ یہی نتیجہ ہے کہ اگرچہ علماء کرام تو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت تقریباً میری تقریر 1.5 گھنٹے ہونے والی، وقت بہت ختم، 1.5 گھنٹہ تو میں سوچ کے آیا، تو چند منٹ ہیں 1.5 گھنٹے میں، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن ہم بچ گئے۔ پہلے زمانے کی امت پانی نقصان کرے کہ مر جاؤ، وضو اور غسل پانی سے کرنا ہے، تیمم کی اجازت نہیں، آج اجازت مل گئی۔ پہلے زمانے کی امت اگر کپڑا نجس ہو جائے
تو پانی سے پاک نہیں ہوگا اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے لباس بدلنا پڑے۔ پہلے زمانے کی امت گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد جانا پڑے گی، چاہے تمہارے گھر سے 10 میل دور، ہر نماز کے وقت وہاں جانا۔ اور کیسی نماز؟ جن میں 50 نمازیں پڑھنا ہے پہلے زمانے کی امت کو، 50، 24 گھنٹے میں 50، یعنی ہر آدھے گھنٹے کے بعد نماز، اور وہ بھی گھر میں نہیں، جاؤ مسجد کی جانب، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو۔ کتنی زحمتیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں، اور سب سے بڑی چیز رسوائی اور ذلت۔ مومن ایک طرح سے تھوڑی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، مگر رسوائی اور ذلت پہلے زمانے میں جہاں کسی نے گناہ کیا اس کی پیشانی پہ گناہ کا داغ نمودار ہو گیا، اس کی پیشانی پہ وہ سیاہ دھبا آ گیا، یہ دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا آج یہ گناہ کر کے آ رہا، آج یہ حرام کر کے آ رہا۔ لیکن ہمارا رسول ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں لے کے آیا، ہم گناہ بھی کریں گے، اس رحمت للعالمین کی شب معراج کی دعا کی برکت ہے، ہمارا گناہ خدا پردہ ڈال رہا ہے، خدا ہمارے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ شب معراج خدا نے کہا اے حبیب، نہ صرف یہ کہ گناہ کی نشانی کو میں نے مٹا دیا، بلکہ جب بھی تمہارا کوئی امتی گناہ کرے گا، ایک روایت میں 2 گھنٹے اور ایک میں ہے 12 گھنٹے تک اس کا گناہ لکھا بھی نہیں جائے گا، یعنی کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا۔ پھر اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، اور توبہ نہ کرے تب جا کے یہ گناہ لکھا جائے گا۔ یہ اتنی برکتیں ہمیں کیوں مل رہی ہیں، یہ اتنی رحمتیں ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ اگر ہم امت موسیٰ میں ہوتے، ہمارے لاکھ لاکھ سلام اللہ کے نبی سلیم اللہ موسیٰ پر، لیکن اگر امت موسیٰ میں ہوتے یہ سہولتیں نہ ملتی، ہمارے لاکھ لاکھ سلام روح اللہ عیسیٰ ابن مریم پر، لیکن اگر امت عیسیٰ میں ہوتے ہمیں یہ سہولتیں نہ ملتی۔ احترام اور عقیدت سے ہمارا سر جھک جائے خلیل خدا ابراہیم کی بارگاہ میں، لیکن اگر ہم امت ابراہیم میں بھی ہوتے تب بھی ہمیں یہ سہولتیں نہ ملتی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ پیدا کیا گیا رحمت للعالمین کی امت میں، پیدا کیا گیا اس کی امت میں کہ جس نے ہر منزل پر اپنے ماننے والوں کو پہلے یاد رکھا، اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں بعد میں تذکرہ کیا۔ وما كنا معذبین وانت فیہم، یہ بھی معراج کی آیت۔ اے حبیب، ہم اس امت کو عذاب دے ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ تو ان کے درمیان ہے، اب تو آ گیا، تیری رحمت کے طفیل ان کو عذاب نہیں ملے گا، ورنہ داڑھی موننے پر بغیر چھلکے کی مچھلی لوگ بنے ہیں، ورنہ دوسروں کا مال کھانے پر اللہ نے ریچھ کی شکل میں لوگوں کو تبدیل کیا ہے، ورنہ نجاست پر طہارت کا خیال نہ کرنے پر عورتوں کو خرگوش بنایا گیا ہے، ورنہ کاروبار میں چیٹنگ اور فراڈ کرنے پر پوری قوم بندر بن گئی ہے۔ ان میں سے کون سا گناہ ہم نہیں کرتے؟ کیا ہمارے یہاں کاروبار میں فراڈ نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں نجاست و طہارت میں لاپرواہی نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں داڑھی منڈوانے کا رواج نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں مال مومن کو چوری کرنے کا رواج نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، مگر یہی گناہ موسیٰ کی امت نے کیا تو خرگوش، یہی گناہ عیسیٰ کی امت نے کیا تو بندر، یہی گناہ ابراہیم کی امت نے کیا تو مثلاً ریچھ، اور یہی گناہ ہم نے کیا تو فقط اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کا۔ خدا نے کہا کہ میرا غضب رسول کی وجہ سے رحمت میں بدل جاتا ہے، نظر انداز کرو، معاف کرو، مہلت دو، موقع عطا کرو، اس لیے کہ انہیں تکلیف ہوگی تو ان کی وجہ سے رسول کو تکلیف ہوگی۔ اور جس طرح ہم اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، رسول ہماری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اللہ بھی اپنے حبیب کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرا حبیب تکلیف میں ہو۔ تو آج کی رات، معراج کی رات ہمارے لیے اس مشتے کی رات ہے، اس بشارت کی رات ہے کہ رسول ساری فضیلتیں حاصل کر کے بھی اس آسمان پر سدرۃ المنتہا کے آگے جا کر بھی سب سے پہلے ہمیں یاد کر رہے، ہمارے لیے رحمتیں لا رہے، ہمارے لیے معافیاں لا رہے، ہمارے لیے چھوٹ لا رہے۔ جو رسول ہمارا اتنا خیال کرے اس معراج کی رات کو، تو کیا ہماری اتنی ذمہ داری بھی نہیں بنتی کہ وہ گناہ ترک کر دیں جس کے بارے میں کئی حدیثوں میں آیا کہ دیکھو قیامت کے دن ہماری رسوائی اور توہین کا سبب نہ بننا۔ وہ رسول ہمیں اتنا یاد رکھے، وہ رسول ہمارا اتنا حق ادا کرے، وہ رسول ہر جگہ ہمارے حق میں دعا کرے، اور ہم اس رسول کے احترام میں اپنے کچھ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں،
اور تو اور اس رسول کا اتنا بھی ہم نے لحاظ نہ کیا کہ اس کی بیٹی کا حق یعنی خمس کو سب نہ کریں. وہ رسول جو ہمارا اتنا خیال کرے ہم مومن ہو کر اسی کی بیٹی کے حق کو خود بھی غصب کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وہ رسول ہمارا اتنا خیال کرے اور ہم اتنا بھی نہ سوچے کہ اس رسول کے بیٹے حسین کو کسی مومن کے داڑھی منڈوانے سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے جیسے سینے میں تیر لگاؤ. رسول ہمارے لیے رحمت لائے, ہم رسول کے بیٹے حسین کے لیے تیر اندازی کا انتظام کریں. بس یہ آج معراج کی رات ایک طرف سوچنے کی رات ہے. رسول کی وجہ سے ہمارا درجہ بلند ہے. میدان قیامت میں ہم امت موسیٰ کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں گے, امت عیسیٰ کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں گے, امت ابراہیم کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں گے. لیکن ذرا ہمیں بھی تو رسول کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ بھی انبیاء کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اے ابراہیم ذرا دیکھو میرے ماننے والے کتنے اچھے ہیں, اے موسیٰ ذرا دیکھو تو میرے ماننے والے کتنے اچھے ہوں. ایسا نہ ہو ہم قیامت میں رسول کے سر جھکانے کا سبب بن جائیں. آج کی رات معراج کی رات ہے, فضائل رسول کے ظاہر ہونے کی رات ہے, پیغمبر کے حوالے سے آل رسول کے فضائل ظاہر ہونے کی رات ہے. اس لیے کہ معراج کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ میرے مولا کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا جائے, میرے مولا کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا جائے. یہ آیت آج ہی کی رات نازل ہو, آج ہی کی رات نازل ہو کہ اے خدا سلطان النصیرہ وجعل من لدنک سلطان النصیرہ, اے خدا مجھے ایک مددگار عطا فرما. آج ہی کی رات یہ آیت نازل ہوئی, مولا کی امامت کا اعلان. اس آیت کو بار بار پڑھیے گا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول بھی غیر خدا کو اپنا مددگار قرار دے رہے بلکہ خدا سے دعا کر رہے, اے خدا مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما. خدا کہہ سکتا تھا میرے غیر سے مدد مانگنا حرام ہے, میرے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے, میرے غیر سے مدد مانگنا بدعت ہے, کہ تم نے میری بارگاہ میں آ کر مجھ ہی سے کہا کہ سلطان النصیرہ مجھے ایک ایسا مددگار عطا فرما جو طاقت والا ہو. سلطان طاقت والا, نصیر مددگار. شب معراج پیغمبر خدا سے جا کے ایک غیر خدا کو اپنا مددگار بنانے کی بات کر رہے تو پیغام دے رہے کہ یہ غلط ہے کہ غیر خدا کو کوئی پکارے تو یہ سمجھ لو کہ یہ شرک و بدعت ہے. وہ نیت پر ہے, خدا سمجھ کے پکار رہے یا سلطان النصیرہ سمجھ کے پکار رہے تو بے شمار پیغام جمع ہو گئے. اور ان سارے پیغامات کا خلاصہ یہ ہے جس رسول نے ہمیں فراموش نہیں کیا, ہمیں بھی اپنی زندگی کے کسی عمل میں اس رسول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کبھی شیطان برغلا سے ہمیں غلط راستے پہ لے جائے تو پیغمبر نے سنت عطا کر دی, خدا کی بارگاہ میں جاؤ اور ہاتھ پھیلا کے خالی دامن لے کے خالی جھولی لے کے پہنچو اور سب کچھ لے کے آؤ. شب معراج کا بہترین تحفہ دعا. رسول خدا کے لیے کیا لے کے گئے؟ دستور ہے نا, ایک علاقے کا آدمی دوسرے علاقے میں جاتا ہے تحفہ لے کے جاتا ہے. رسول کیا تحفہ لے کے گئے؟ دعا کا تحفہ. اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند دعا, لوگ اس سے مانگے, یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو آج کی رات ہے, رسول کا واسطہ ہے, میرے مولا کے فضائل کا بیان ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس شب معراج کا, تجھے واسطہ ذات رسالت کا جس نے ہمیں شب معراج یاد رکھا, تجھے واسطہ میرے اس مولا کا کہ جن کے فضائل کا بیان ذکر رسول سے اتنا ملا ہوا ہے کہ آج ذکر رسول تھا اور فضائل امام بیان ہو رہے تھے. تو جب واسطہ ان چاردہ معصومین کا, تو جب واسطہ اس رات کی برکتوں کا, صاحبان ایمان کی تمام حاجتیں قبول فرما, ہماری تمام منتیں, تمام مرادیں, ہماری تمام مصیبتیں, تمام پریشانیاں, تمام مسائل اس رات کی برکتوں اور جس کی وجہ سے یہ رات بابرکت بنی رسول و آل رسول کے طفیل میں ان سب کو دور فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمیں یہ مبارک سلسلہ مسلسل برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما, مگر ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے اور اپنی زندگی کو بدل کر خوشنودی پروردگار اور خوشنودی رسول و آل رسول کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارہ تجھے واسطہ اس شب معراج کے پیغام کا کہ رسول کے بعد امام آتا, یہ پیغام تھا. بس اب اپنی آخری حجت اور معصومین کے سلسلے کے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما. سورہ فاتحہ آج بھی التماس آئی ہے دو صاحبان ایمان کی جانب سے